تیری چاہ میں از فروا خالد لاسٹ پارٹ۔ زرین نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانا چاہا تھا، جس پر دل نے پہلے 2 نوالوں میں اس کی انگلیوں پر اپنے دان گاڑے تھے۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ جنگلی ہو۔ زرین پہلے اپنے بازو اور اب اپنی انگلیوں کا حال دیکھ کر اسے مزید چڑھاتے بولا تھا۔ بہت جلدی پچھتاوا ہو رہا ہے مجھے دوبارہ اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر کے؟ دل نے طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے مزید قریب کر رہی ہیں تمہارے۔ زرین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹ پر لگا چاول ہٹا دیا تھا۔ دل نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ بس میں بہت کھا چکی ہوں، اب اسے زیادہ نہیں کھا سکتی۔ دل نے اب کی بار بےچارگی سے زرین کی جانب دیکھا تھا، جس پر آخر کار رحم کھاتے وہ مان گیا تھا۔ دل اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ زرین کو بھی اپنے پیچھے آتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے خطرے کی بو آنے لگی تھی۔ زرین کے بدلے انداز اسے خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ جب اچانک دل کو اپنی دعا قبول ہوتی محسوس ہوئی۔ زرین کا فون بجا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ دل ذرا سی بھی دیر کیے بغیر روم میں داخل ہو کر اندر سے لاک کر گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ سر ٹکا کر گہرے گہرے سانس لیتی وہ بستر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آج بہت تھک گئی تھی، اب صرف آرام کرنا چاہتی تھی، مگر بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گڈ مڈ ہوئی تھی، اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب اسے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے تو روم لاک کیا تھا، پھر یہ وہ بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی جب زرین کیز سے لاک اوپن کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ دل جلدی سے آنکھیں بند کرتی سوتی بن گئی تھی۔ قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی محسوس ہونے لگی تھی۔ زرین اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا، جھک کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹے اس نے اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ دل بہت مشکل سے سانس روکے پڑی رہی تھی۔ زرین شاہ اتنا مہربان کیوں ہوا تھا اس پر، جب وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا تھا؟ پھر یہ کیا تھا یہ سب کچھ؟ زرین اس پر کمبل درست کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دل نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ منتشر ہوتی سانسوں کے ساتھ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ لمحے بعد زرین کو باہر آتا دیکھ وہ واپس اسی پوزیشن میں لیٹ گئی تھی۔ حقیقت میں دل کی سانسیں تو اس وقت رکی تھی جب زرین نے اس کے قریب بیڈ پر لیٹے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ دل کے لیے مزید سونے کا ناٹک کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ جس سچویشن میں اب تھی اس میں آنکھیں کھول کر زرین کا سامنا کرنا بھی دوبھر تھا۔ دل کا سر اپنے بازو پر ٹکاتے زرین نے اس کا گلابی پھولا گال چوم لیا تھا، جس پر دل کا سارا خون چہرے پر سمیٹ آیا تھا۔ زرین کے سامنے اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ زرین کا زوردار قہقہ برآمد ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ دل جاگ رہی ہے، یہ ساری حرکتیں وہ اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ تم آنکھیں کھول سکتی ہو، اس میں شرمندہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ زرین کی شوخی میں ڈوبی آواز پر دل نے خفیف سا ہو کر آنکھیں کھول دی تھی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جماتے اسے غصے سے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر اس چکر میں زرین اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں، آپ کی ساری محبت آپ کی پہلی بیوی اور آپ کی بچپن کی دوست نتاشا کے لیے ہے، تو پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، مگر جب آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس اذیت سے دوچار کر کے آپ مجھ سے میرے پیرنٹس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ آپ کو پوری زندگی جتنی اذیت ملی ہے آپ اس کا حساب لینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ دل اپنی مزاحمت ترک کرتی زرین کے آگے اپنی سوچ رکھ گئی تھی۔ زرین کتنے ہی لمحے سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت پہلے والا زرین ہوتا تو دل کے منہ سے اپنے بارے میں ایسے خیالات سننے کے بعد اسے اس کی سزا سنا چکا ہوتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ دل جو کچھ بھی بول رہی تھی یہ سارا اس نے ہی اپنے عملوں سے دل کے دماغ میں بھرا تھا۔ اب اپنی محبت سے اس نے یہ سب ختم کرنا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی صرف ایک لڑکی سے ہی محبت کی ہے، جو کہ اس وقت میرے بے حد قریب بیوی کی حیثیت سے میری باہوں میں موجود ہے۔ یہی ایک لڑکی حقیقت ہے زرین شاہ کی، نہ تم سے پہلے کچھ تھا نہ آگے کچھ ہوگا۔ دل آویز ہمایوں، تم ہی میری محبت ہو، تمہیں بے پناہ چاہنے لگا ہوں میں، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ زرین بول رہا تھا جبکہ دل سکتے کے عالم میں اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ خواب تو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ واقعی یہ حقیقت تھی یا کوئی پرفریب خواب۔
زرین شاہ اس جیسی معمولی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنی چند لمحوں کی خوش فہمی پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے، زرین شاہ جس کی ایک کال پر شہر کی خوبصورت ترین لڑکیاں ٹاپ ماڈلز تک اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، اسے آج مجھ جیسی ایک معمولی مڈل کلاس کی طلب کیسے ہو گئی؟ میں سمجھ نہیں پا رہی ہے آپ یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تو مجھے زبردستی حاصل بھی کر سکتے ہیں، پورا حق رکھتے ہیں آپ مجھ پر۔ دل تو اتنے دنوں سے اپنے اندر اکٹھی کی گئی تلخ کی اس پر انڈیلے گئی تھی۔ دل تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ زرین کی گرفت دل کے گرد ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا دل اس سب کو اتنے غلط انداز میں لی گئی ہے۔ نہیں، آپ کو گھٹیا نہیں سمجھتی، لیکن اپنی اوقات کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ زرین شاہ کی طلب ہو سکتی ہوں، محبت نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آج تک اپنے لیے جتنی نفرت دیکھی ہے، اس کے بعد محبت نامی فریب پر یقین کرنا ناممکن ہے میرے لیے۔ میرے دل نے آپ سے محبت کر کے مجھے پہلے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کی یہ چند لمحوں کی قربت مجھے بالکل ختم کر دے گی، مگر آپ کے سکون کی خاطر میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ دل کس قدر اذیت کا شکار تھی، زرین اس کے بہتے آنسو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس لڑکی کو اس قدر توڑ چکا تھا کہ اب ایک پل میں جوڑنا ناممکن تھا۔ زرین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ساتھ کیا کر ڈالے۔ ایک معصوم ہستی بستی لڑکی کا دل توڑ کر بہت بڑا گناہ کیا تھا اس نے، جس کی سزا صرف اسے ملنی تھی، دل آویز کو بالکل بھی نہیں۔ تمہارے وجود سے نہیں، تمہاری روح سے محبت کرنے لگا ہوں میں، جس کا میں تمہیں بہت جلد یقین دلا کر رہوں گا۔ زرین دل کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یقین دلاتا اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دل کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے ابھی اسے کچھ وقت مزید انتظار کرنا تھا۔ زرین کے روم سے نکلتے ہی دل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بیگم صاحبہ، سر آپ کو جم خانے میں بلا رہے ہیں۔ سلیم نے اس نئے آرڈر پر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ 2 دن سے ابتہاج نے اسے گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اپنا ہر کام وہ اس کے ہاتھوں سے کروا رہا تھا۔ اس کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر کھانا بنانے، یہاں تک کہ کھلانے کی ذمہ داری بھی سلیم کی ہی تھی۔ سلیم اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ابتہاج کے آگے یہ سب کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ کوئی شخص اس قدر ٹف بھی ہو سکتا تھا؟ دن میں کوئی 20 بار تو وہ کڑوی کافی اس سے بنوا کر پیتا تھا۔ یہ سب تو سلیم پھر بھی خندہ پیشانی سے کر دیتی تھی، مگر اس کے جذبے لوٹاتی گہری نظروں کا سامنا کرنا سلیم کے لیے بہت مشکل تھا۔ صبح سے سلیم اس بات کا ویٹ کر رہی تھی کہ ابتہاج کب جم میں جائے گا تو اس کی شوخی بھری نظروں سے اس کو چھٹکارا ملے گا، مگر آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس کے بلاوے پر سلیم تپ اٹھی تھی۔ اگر وہ بابا کی وجہ سے اس شخص کے آگے مجبور نہ ہوتی تو اب تک اسے سبق سکھا چکی ہوتی۔ جی بلایا آپ نے؟ سلیم نے دانت پستے اپنے لہجے کو حت المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ابتہاج حسب معمول بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں ملبوس تھا۔ اس کے کثرتی شانے نمایاں ہوتے سلیم کی نظریں مزید جھکا گئے تھے۔ میرے ڈمبلز نہیں مل رہے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیے ملازمی نے صفائی کرتے ہوئے۔ ابتہاج کی بات سن کر سلیم نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی، مگر کہیں بھی اس کے ڈمبلز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں ڈھونڈ دیتی ہوں، سلیم اس کا پرسکون انداز دیکھ دانت پستے بولی تھی۔ وہ یقین کر ہی نہیں سکتی تھی کہ ابتہاج کے ملازمین نے اس کی اتنی ضروری چیز گم کر دی اور وہ اتنے سکون سے کھڑا ہے۔ یہ سب اس نے اسے بلانے کے لیے کیا تھا۔ اوکے تھینکس، ابتہاج نے شانے اچکاتے جواب دیا تھا اور بہت ہی دلچسپی سے سلیم کو دیکھنے لگا تھا، جو اس کی اصل چال سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ یہاں تو کہیں بھی نہیں ہے، سلیم ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد ناکام لوٹتے بولی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا، ڈمبلز پتہ نہیں کہاں گم کر دیے انہوں نے۔ اب ایکسرسائز تو کرنی ہے مجھے، یہ تو میں ایک دن بھی نہیں مس کر سکتا۔ ابتہاج معنی خیزی سے بولتا اس کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ تو ابتہاج لگا دی اور کس بات کی تمہید باندھ رہا تھا۔ تو جب تک میرے ڈمبلز نہیں مل جاتے ان کا کام بھی تم سر انجام دو گی۔ ابتہاج نے بات کے اختتام پر ہی سلیم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ سلیم ہکا بکا سی یہ دیکھ رہی تھی، یہ شخص اس کی سوچ سے کئی زیادہ گنا شاطر تھا۔ اس کو اپنے قریب رکھنے کے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈ لیتا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پلیز نیچے اتارے مجھے۔
سلین گرنے کے ڈر سے اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچے خوف زدہ لہجے میں بولی تھی، تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ ابتہاج نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر ناچار سلین کو نفی میں سر ہلانا پڑا تھا، مگر جیسے ہی ابتہاج نے اپنی ایکسرسائز شروع کی، سلین کا دل اچھل کر پیٹ میں جا گرا تھا۔ سلین اس پوزیشن میں تھی کہ ہر بار ابتہاج کے بازو اوپر لے جانے پر اس کی ہونٹ سلین کی گال سے ٹچ ہوتے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا، جیسے ابھی سارا خون چھلک پڑے گا۔ سلین اچھے سے سمجھ رہی تھی ابتہاج یہ سب اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس نے بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا دوپٹہ اس جگہ چہرے پر رکھ لیا تھا جہاں ابتہاج اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے گریز پر ابتہاج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، پلیز اب مجھے نیچے اتار دیں۔ سلین کا سلکی دوپٹہ بار بار پھسل جاتا تھا، جس سے وہ بری طرح زچ ہو چکی تھی۔ اوکے، تھینکس۔ ابتہاج نے اس کی گال پر اسی مقام پر اپنے ہونٹوں کا گہرا لمس چھوڑ کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ سلین نے جلن کے احساس سے سامنے لگے مرر کی جانب دیکھا تھا۔ ابتہاج کی اس لو بائٹ پر اس نے ٹاول گلے میں ڈال کر اسے باہر کی جانب جاتا دیکھ سختی سے گھورا تھا۔ اسی لمحے ابتہاج نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، دور سے ہی اسے گال پر ہاتھ رکھا دیکھ وہی شوخی سے آنکھ دبا کر اسے مزید آگ بگولا کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وحشی، ایڈیٹ، لوفر، دہشت گرد کہیں کا، اتنے سال جیل میں رہ کر یہی سیکھ کر آیا ہوگا۔ اب میں گھر میں اسے چھپانے کے لیے سب ملازمین کے سامنے نقاب کر کے رہوں گی۔ سلین اپنے گال کا قریب سے معائنہ کرتی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اسی کو کوسنے لگی تھی جب موبائل بجنے پر جلدی سے اسی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابتہاج نے اسے خود میں ایسا الجھا رکھا تھا کہ اس کی قاسم سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بس مزید کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ابتہاج اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے بابا سے ملوا دیں گے۔ سلین اسے اپنی خیریت بتاتی پر امید لہجے میں بولی تھی، اور آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو حبیب سر سے ملوا دے گا؟ آپ ہر انسان کو اپنے جیسے سمجھتی ہیں، اس لیے اتنے آرام سے اس دھوکے باز اور غدار انسان پر یقین کر رہی ہیں۔ قاسم اس کی ناسمجھی پر تعصب سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سلین نے اس رخ پر سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، کبھی بھی آپ کو اتنی آسانی سے سر کے پاس نہیں لے کر جائے گا۔ آپ کو خود ہی حبیب سر تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آپ اسی کے کھیل کو اس پر پلٹ سکتی ہیں۔ قاسم اسے نیا سبق پڑھانے لگا تھا جسے سلین بہت غور سے سننے لگی تھی۔ آپ وہ زہر ڈال رہی ہیں نا اس کی کافی میں؟ قاسم نے آخر وہ سوال پوچھ لیا تھا جو وہ کب سے پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں، صبح شام دونوں ٹائم اس کی کافی میں ملا رہی ہوں میں اس وقت اس شخص کی اصلیت اچھی طریقے سے جان چکی ہوں، اب کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی اسے، سلین پر عزم لہجے میں بولی تھی۔ دوسری طرف قاسم کے ساتھ بیٹھی گلشن آرا کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ابتہاج لغاری بہت جلد ان کے ہاتھوں مات کھانے والا تھا۔ اتنے سال ان دونوں ماں بیٹے نے صرف اسی دن کا انتظار کیا تھا۔ ویری گڈ، میں اپنے آدمی کے ہاتھ آپ کی طرف ایک نشاور دوا بھیج رہا ہوں جسے آپ نے ابتہاج کی کافی میں مکس کر کے اسے پلانا ہے۔ اس دوائی کا اثر کافی زیادہ دیر تک رہے گا، جس دوران ابتہاج کو کسی بات کا ہوش نہیں ہوگا۔ آپ اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہیں۔ ابتہاج کے فون اور لیپ ٹاپ کا سارا ریکارڈ آپ نے اپنے پاس ٹرانسفر کرنا ہے، اس کی ساری امپورٹنٹ فائلز کا ڈیٹا بھی۔ اگر آپ نے یہ سب کر لیا تو ہمارے پاس اس درندے کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے ہو جائیں گے، جس کے بعد اس پر ہاتھ ڈالنا ناممکن بات بالکل بھی نہیں رہے گا۔ قاسم سلین کو ساری بات سمجھا کر فون بند کر گیا تھا۔ سلین کچھ دیر کھڑی اس بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگر اسے ابتہاج کی اس قید سے رہائی چاہیے تو اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ اس نئے پلان کے لیے خود کو تیار کرتی وہ گہرا سانس بھرتی جم سے نکل گئی تھی۔ زرین دو زانوں ویل چیئر پر بیٹھے شخص کے قدموں میں آن بیٹھا تھا۔ اتنے دنوں کی مسلسل پیش رفت کے بعد اس نے آخرکار اپنے عزیز چچا جان کو ڈھونڈ لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، اتنے سالوں تک ایک فضول سی غلط فہمی کا شکار رہتے میں نے آپ کے معاملے میں اتنی کوتاہی برتی۔ آپ دونوں اتنے برے حالات میں نہ جانے کتنی مشکلات اور تکلیف کا شکار رہے۔ آپ کی مدد کرنا تو دور کی بات، میں آپ سے نفرت کرتا رہا۔ آپ کو صرف محبت کرنے کے جرم میں اس حال تک پہنچا دیا گیا اور میں آپ کے حوالے سے بالکل غافل رہا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ زرین ہمایوں شاہ کے دونوں ہاتھ تھام کر ندامت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اتنی جائیداد کا مالک شخص کسی کے بسیدہ سے گھر میں لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ زرین کو اپنی لا علمی اور غفلت پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ اسے ملازمہ نے یہی بتایا تھا کہ ہمایوں شاہ اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، مگر
انہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں دیکھ زرین بے پناہ خوش ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، تم شرمندہ مت ہو، اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ تمہارے سامنے بچپن سے جو سچائی رکھی گئی تمہیں اسی بار یقین کرنا تھا، مگر اب میں بہت خوش ہوں، میرا بیٹا مجھے ڈھونڈتے میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے اب وہ میری ہر تکلیف کا ازالہ کر دے گا۔ ہمایوں شاہ کے چہرے پر موجود سکون زرین کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ عیش و عشرت کا عادی شخص بھلا ایسی جگہ پر اتنے سکون سے کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ زیادہ دیر اس حیرت میں ڈوبا نہیں رہ پایا تھا اور ان سے اس بارے میں سوال کر گیا تھا۔ اس کے سوال پر ہمایوں شاہ نے مسکرا کر کچھ فاصلے پر کھڑی شہلا بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی جس دنیا کے لیے میں پورے زمانے سے لڑ گیا وہ میرے پاس ہے، تو میری لائف آسودہ کیوں نہیں ہوگی؟ آج کل لوگوں کے نزدیک محبت بہت عام سا جذبہ اور ٹائم پاس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن سچی محبت کرنا اور اسے حاصل کرنا دنیا کا سب سے حسین اور انوکھا احساس ہے۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، مگر ہم دونوں نے تو ثابت بھی کر دیا کہ محبت کے سہارے انسان مشکل سے مشکل وقت بھی بہت سکون سے آسودگی سے گزار سکتا ہے۔ ہمایوں شاہ کا چہرہ سچی خوشی کے احساس سے جگمگا اٹھا تھا۔ زرین شہلا بیگم سے ملا تھا، دل بالکل ان کا عکس تھی۔ وہ بہت محبت سے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے زرین سے ملی تھی۔ جہاں تک ان سے ہو پایا تھا اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایسا تو بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی یاد کبھی نہ آئی ہو۔ آپ نے ایک بار بھی دل آویز سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا اس کی اصل وجہ جان سکتا ہوں میں؟ زرین کافی دیر کی خوشگوار گفتگو کے بعد سنجیدہ پہلو کی جانب بڑھایا تھا۔ اپنی بات پر اس نے ان دونوں کے چہروں پر سایہ لہراتا دیکھا تھا۔ چاچا جان، آپ پرومس کر چکے ہیں مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں سب کچھ سچ جاننا چاہتا ہوں، زرین دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ شہلا کے بڑے بھائی تنویر نے واضح طور پر ہم تک یہ دھمکی بھجوائی تھی کہ دنیا والوں کے سامنے ہم خود کو مرا ہوا ثابت کر دیں، ورنہ وہ ہماری بیٹی کو نقصان پہنچائے گا، اس کی زندگی تباہ کر دے گا۔ میں اپاہج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر ہم نے گمنامی کی زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دی۔ اب تو پتہ چلا ہے کہ دل کی شادی ہو چکی ہے۔ ہم بالکل بھی نہیں چاہتے ہماری حقیقت اس کے شوہر اور سسرال والوں کے سامنے آئے۔ بہت مشکل سے آنسوؤں کے بیچ ہمایوں شاہ نے یہ بات ختم کی تھی۔ یہ بات وہی جانتے تھے کہ اپنی بیٹیوں سے دور رہ کر وہ کس قدر تکلیف میں تھے۔ ابھی تو آپ نے کہا آپ لوگوں نے محبت کی اور اسے حلال طریقے سے آگے بڑھایا، اس میں غلط کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ کی ایسی کوئی حقیقت نہیں جو آپ کی بیٹی کو اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ کرے۔ ویسے آپ کی بیٹی کا شوہر اتنا برا بھی نہیں ہے۔ زرین آخری جملہ ادا کرتا مسکرایا تھا۔ بیٹا، آپ جانتے ہو میری دل آویز کا شوہر کون ہے اور کیسا انسان ہے وہ؟ شہلا بیگم بے قراری سے بولی تھی۔ جب سے انہیں دل کی شادی کا پتہ چلا تھا یہی ٹینشن کھائی جا رہی تھی انہیں۔ یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ آپ کا داماد کیسا انسان ہے، جانتی ہیں آپ اسے۔ زرین کو ان دونوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں کیسے جانتی ہوں اسے؟ میں سمجھ نہیں سکتی آپ کی بات۔ شہلا بیگم نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ زرین شاہ نام ہے آپ کے داماد کا، کیا اب بھی نہیں جانتی اسے آپ؟ زرین کی بات پر وہ دونوں ہنوکوں کی طرح اسے دیکھے گئے تھے۔ زرین، تم ہو دل کے شوہر؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان دونوں کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ ان کو ایک دم اتنا پرسکون اور خوش ہوتا دیکھ زرین کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اب جلدی سے پیکنگ کریں اور چلیں میرے ساتھ۔ آپ کے داماد کو آپ کی حقیقت جان کر بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زرین کے اس قدر خوش کن انکشاف پر شہلا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ان کو زرین میں ایک ساتھ داماد اور بیٹا دونوں مل گئے تھے۔ زرین نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ بہت جلد انہیں سلیم کا بھی پتہ لگوا دے گا۔ میم، یہ قاسم سر نے بھیجی ہے آپ کے لیے۔ آصف نے قاسم کی بھیجی گئی نشاور دوا سلیم کی جانب بڑھائی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے اس دن ابتہاج نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ آصف کے چہرے پر ابھی تک ابتہاج کے اس دن والے تھپڑ کا نشان دیکھ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ارے بھابھی، یہ تو بہت معمولی تھپڑ ہے۔ آپ کے اس جلاد کے ہاتھوں آپ کی خاطر اس سے زیادہ بھی کھا چکا ہوں میں۔ یہ میرے ہاتھ کی انگلی ٹیڑھی دیکھ رہی ہیں، یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے ذرا سے نرمی سے پوچھتے ہی آصف پٹری سے اتر چکا تھا۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں یہ کس رشتے سے بھابھی لگتی ہوں میں آپ کی، اور میری وجہ سے ابتہاج نے آپ کو کیوں مارا؟ سلیم کو اس کی اوٹ پٹانگ باتیں اچھا خاصا تپا گئی تھی۔
فی الحال آپ کو کچھ بھی بتا کر مجھے اپنے دوسرے گال پر نشان نہیں ڈلوانا. عنقریب میری شادی ہونے والی ہے. میں نہیں چاہتا میری دلہن میری شکل دیکھ کر ہی بھاگ جائے. آصف اس کی سیدھی بات کا الٹا جواب دیتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا. یہ کیسا سرپھرا انسان بھیجا ہے قاسم نے میری سیکیورٹی کے لیے، جو اپنا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھ سکتا. سلیم دان پستی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی. ماما آپ کو بھی یہ کارٹون پسند ہے؟ دل جو غائب دماغی کے عالمی ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھی تھی، میرا کے مخاطب کرنے پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی. سامنے آتے عجیب و غریب کارٹونز دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی. میرا آپ کے پاپا کہاں ہیں؟ اس رات کے بعد سے زرین کو دل نے ایک بار بھی گھر میں نہیں دیکھا تھا. شاید وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، مگر ابھی پورچ میں اس کی گاڑی کھڑی دیکھ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور میرا سے پوچھ بیٹھی تھی. میرے پاپا تو لندن میں ہیں. میرا اپنی گڑیا کے بال ٹھیک کرتی مصروف سے انداز میں بولی تھی. واٹ؟ لندن کب گئے وہ؟ دل کو جھٹکا لگا تھا. ارے آپ کو نہیں پتا؟ میرے پاپا تو ماما کے پاس کب سے لندن میں ہی ہیں. میں ان سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے. میرا کی بات سن کر دل حیرت زدہ سی اسے دیکھی گئی تھی. کیا نام ہے آپ کے پاپا اور ماما کا؟ دل اس نئے انکشاف پر ششدر تھی. پاپا کا نام ہے فراز اور ماما کا نام ہے ہما. میرے پاپا بہت اچھے ہیں اور ماما بھی، مگر ماما بول نہیں سکتی اور نہ ہی میری طرف دیکھتی ہیں. یہ بات کہتے اس چھوٹی سی بچی کی آنکھوں میں نمی تر آئی تھی. ماں باپ سے دوری کتنی جان لیوا ہوتی ہے یہ اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے. تو مطلب زرین شاہ آپ کے پاپا نہیں ہیں؟ یہ سوال پوچھتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. وہ پاپا نہیں بابا جان ہے میرے. فراز پاپا کے بیسٹ فرینڈ ہیں، ورلڈ کے بیسٹ پاپا. میرا کی باتیں اس کا دماغ بالکل گھما گئی تھی، مگر اس کی باتوں سے جو نتیجہ وہ اخذ کر پائی تھی وہ دل کے لیے کافی خوشگن تھا. میرا کو پیار کرتی وہ اٹھ کر نسیمہ بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دل نے دستک دیتے اجازت مانگی تھی. جی بی بی جی آپ اندر آئیں پلیز. نسیمہ بیگم اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولی تھی. مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات پوچھنی ہے. میں جانتی ہوں آپ منزہ بھابھی سے بھی زیادہ زرین کے کلوز ہیں. آپ ہی ہیں جو میری کنفیوژن کلیئر کر سکتی ہیں. پلیز انکار مت کیجیے گا. میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. دل کے اس طرح تمہید باندھنے پر نسیمہ بیگم پوری سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی. ایک گھر میں رہتے وہ ان دونوں کی ازدواجی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی. وہ خود بھی دل کی مدد کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے پہلی بار زرین کی نظروں میں کسی کے لیے چاہت دیکھی تھی. ان کے اس بات میں حامی بھرنے پر دل کی ہمت مزید بڑھ گئی تھی. میرا اگر زرین کی سگی بیٹی نہیں تو وہ کس کی بیٹی ہے؟ اگر اس کے سگے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ ان سے الگ یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ دل نے ایک ہی سانس میں سارے سوالات پوچھ ڈالے تھے. وہ جلد از جلد یہ جان لینا چاہتی تھی کہ کیا واقعی زرین نے اس سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی. دل کے بے قراری بھرے لہجے پر نسیمہ بیگم مسکرا دی تھی. جی یہ سچ ہے. میرا زرین شاہ کی بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے آپ سے پہلے کسی اور سے شادی کی. آپ ہی ان کی پہلی اور اکلوتی وائف ہیں. میرا ان کے بیسٹ فرینڈ اور جان سے عزیز دوست فراز کی بیٹی ہے. فراز اور زرین شاہ لندن میں ایک ساتھ رہتے تھے. فراز کو وہاں ایک مسلم لڑکی سے محبت ہوئی اور پھر وہیں انہوں نے شادی کر لی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. ابھی ان کی شادی کو 2 سال ہی گزرے تھے جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فراز اور اس کی بیوی بری طرح زخمی ہو گئے. فراز نے تو جلدی ریکور کر لیا مگر ہما کی حالت اب تک سنبھل نہیں پائی. وہ بیچاری اتنے سالوں سے مشینوں کے سہارے سانس لے رہی ہے. جب یہ حادثہ پیش آیا تب میرا 1 سال کی تھی. فراز ہما کی دیکھ بھال میں میرا کا دھیان نہیں رکھ پا رہا تھا. اس کی مشکل گھڑی میں دوستی کا فرض نبھاتے زرین نے ہما کے ٹھیک ہو جانے تک میرا کی ساری ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا. اس وقت سے زرین میرا کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہتے ہیں. اسے بالکل سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے. اس کے معاملے میں وہ کسی قسم کی ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے. زرین کے دوست کے بارے میں سن کر دل کو بہت دکھ ہوا تھا، مگر ایک بات اس کے دل میں سکون بھر گئی تھی. زرین صرف اس کا ہی شوہر تھا. اس سے زیادہ زرین پر کسی کا حق نہیں تھا. جو شخص محبت نام سے ہی نفرت کرتا تھا وہ بھلا شادی جیسے بندھن میں کیسے بن سکتا تھا؟ نسیمہ بیگم اس کی جانب دیکھتی دھیمے سے مسکرائی تھی. دل ان کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے نکل گئی تھی. بے شک زرین کو وہ خود سے بہت دور کر چکی تھی، مگر یہ بات اسے اسودہ کر گئی تھی کہ زرین شاہ کی بیوی کا درجہ صرف اسی کو ملا تھا. اگر
نتاشا سے وہ محبت کرتا بھی تھا، تب بھی اس کا مقام نتاشا سے اوپر تھا۔ آپ کی کافی۔ سلین قاسم کی بھیجی گئی نشہ دوا ابتہاج کی کافی میں مکس کر کے اس کے پاس لائی تھی۔ اسے قاسم کی ہدایت کے مطابق سارا ڈیٹا جلد از جلد ابتہاج سے حاصل کرنا تھا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ ابتہاج نے کافی کے ساتھ ساتھ سلین کی کلائی بھی اپنی گرفت میں جکڑ لی تھی۔ آپ کی فیوریٹ بلیک شرٹ پریس کرنے؟ سلین چبا چبا کر بولی تھی۔ نوکروں کی پوری فوج گھر میں موجود ہونے کے باوجود ابتہاج کو اس سے اپنے کام کروا کر زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ پہلے میرا سر دباؤ، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ابتہاج نے نئی فرمائش ظاہر کی تھی۔ سلین جل کر رہ گئی تھی، مگر اس وقت انکار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سلین ناچار اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھی اپنے ملائم ہاتھوں سے اس کے سر کا مساج کرنے لگی تھی۔ سلین کا پورا دھیان اس کے ہاتھوں میں تھامی کافی کے مگ پر تھا، جسے وہ ایک سانس میں ہی ختم کرتا سائڈ ٹیبل پر رکھتا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سلین نے اس کے اس عمل کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ یہ شخص سگریٹ پی پی کر تھکتا بھی نہیں تھا۔ کوئی اتنا دھواں اپنے حلق کے اندر کیسے اتار سکتا تھا؟ ابتہاج آنکھیں موندے صوفے کی بیک سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ سلین اس کے سر کو مساج کرتی بے دہانی میں مبہوت سی اسے دیکھے گئی تھی۔ کھڑے مغرور نقوش سے چہرہ سجا بے پناہ وجیح تھا۔ ایک بار نظر ڈالنے کے بعد ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آنکھیں کھولے سد سپاٹ لہجے میں بولتا وہ جس طرح جلاد بنا پھرتا تھا، اس وقت آنکھیں موندے نرمی سے لب آپس میں پیوست کیے وہ خاموش لیٹا سلین کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کاش جیسا وہ نظر آتا تھا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ سلین اس کے صحن میں کھوتی مساج کی جانب سے ہاتھ روک گئی تھی۔ ابتہاج کب سے اپنے اوپر سلین کی نظریں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے مساج روکنے پر اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے چہرہ سلین کی جانب موڑا، سارا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑ دیا تھا۔ سلین اس عمل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ منہ دوسری جانب موڑتی وہ کھانسنے لگی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ میں مینرز نام کی چیز نہیں ہے؟ سلین ہاتھ ہلا کر چہرے کے آگے سے دھواں ہٹا کر چڑھ کر بولی تھی، اور وہ ذرا جھک کر آگے ہوتے ابتہاج کے ہاتھ سے سگریٹ چھینتے ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ ابتہاج کو اس سے اتنی جرأت کی قطعی امید نہیں تھی۔ سگریٹ چھیننے کی اجازت اس نے کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ اب تم ہی مجھے نیا سگریٹ سلگا کر دو گی اور میرے منہ میں رکھو گی۔ ابتہاج نے اسے بھاگنے پر تلتے دیکھ اس کی کلائی دبوچ کر غصے سے حکم دیا تھا۔ اس کے اس غصے سے مقابل کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، مگر سلین کو ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے حوالے سے ابتہاج کی کمزوری سے آگاہ ہو چکی تھی۔ شدید غصے میں بھی اسے سلین کا خیال رہتا تھا۔ اوپر سے اب تو وہ اسے نشہ آور دوا بھی دے چکی تھی، جسے بہت جلد ابتہاج لغاری بے بس ہونے والا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا نشہ چھینا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ بات کرتے ابتہاج کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ اس پر سلین کی دی گئی نشہ آور دوا اثر کرنا شروع ہو چکی تھی۔ سلین کی کیچر سے نکلی بالوں کی لٹوں کو اپنی مٹھی میں مقید کرتے وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ سلین اس کی اس جسارت پر لمحے بھر کو لرز گئی تھی۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بہت مشکل سے اس کی گرفت سے اپنے بال چھڑواتے سلین نے فاصلہ قائم کیا تھا۔ سلین اس کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد حواس سے بیگانہ ہوتے ابتہاج نے سلین کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ ابتہاج کے پرفیوم کی دل فریب خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکراتی اسے اپنے حصار میں جکڑنے لگی تھی۔ اس کے لیے الگ ہی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ سلین نے نرمی سے ابتہاج کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر صوفے کی بیک پر رکھ دیا تھا۔ ایک بھرپور نظر اس نے ابتہاج کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے ہوش میں ہوتے تو سلین ایسی بہادری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی وجاہت و مردانگی کا شہکار تھا۔ ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ اس کے اتنے قریب رہتے اس سے محبت نہ ہو پاتی۔ جنگلی وحشی انسان، پتہ نہیں تم میں ایسا کیا ہے کہ میں خود کو نہیں چاہنے کے باوجود روک پاتی۔ لائف میں شاید پہلی اور آخری بار بتا رہی ہوں، I love you, I really love you۔ تمہاری اصلیت جاننے کے باوجود بھی، تم سے ہر بار نفرت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی، نفرت کرنا تو دور کی بات ہے، دل سے تمہاری محبت بھی ختم نہیں کر پائی۔ اتنا بے بس آج تک خود کو کبھی محسوس نہیں کیا میں نے، جتنا اس معاملے میں کر رہی ہوں۔ تم کیوں آئے میری زندگی میں اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دی؟ تمہارے باقی جرم معاف ہو بھی جائے مگر اس جرم کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ یہ سوچ کر ہی دم گھٹنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جب تم میرے ساتھ نہیں ہوگے تو میں کیسے رہوں گی۔ سلین اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی چوڑی پیشانی پر بکھرے بال ہاتھ میں پیچھے ہٹاتی ان
ان باتوں کا اقرار کیا تھا جنہیں وہ اپنے سامنے کہنے سے ڈرتی تھی۔ کیا اس شخص کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اسے؟ سلین کے دل نے فوراً اس بات کی وکالت کی تھی، مگر شاید اب یہ ممکن نہیں تھا۔ ابتہاج کی گرفت سے اپنی کلائی نکالتی وہ اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابتہاج ہوش میں آ جاتا، اس کا کوئی خاص آدمی اسے بلانے پہنچ جاتا۔ سلین کو اس سے پہلے ہی اپنا کام پورا کرنا تھا۔ اس کی متلاشی نظروں نے سب سے پہلے ابتہاج کا موبائل ڈھونڈنا چاہا تھا۔ ٹیبل، صوفہ، بیڈ سمیت اس نے ساری جگہ چھان ماری تھی، مگر موبائل اسے کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ آخر موبائل کہاں ہو سکتا ہے؟ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی سب سے امپورٹنٹ چیز موبائل ہی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے اچانک سلین کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ وہ جلدی سے ابتہاج کے قریب آئی تھی۔ ابتہاج کی پاکٹ ہی واحد جگہ رہ گئی تھی۔ ابتہاج اس وقت خلاف معمول وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ سلین نے اس کی قمیض کی دائیں سائڈ والی پاکٹ تو آرام سے چیک کر لی تھی، جس میں اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا، مگر اب مسئلہ بائیں سائڈ والی پاکٹ چیک کرنے کا تھا۔ اسے پورا یقین تھا موبائل اسی پاکٹ میں تھا۔ ابتہاج اس رخ پر بیٹھا تھا کہ اس کی پاکٹ تک ہاتھ لے جانے کے لیے سلین کو اس کے اوپر سے جھکنا پڑتا۔ پہلے تو سلین ہار مانتی پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر پھر اندر سے آتی آواز پر کہ وہ اس کا شوہر اس کا مجرم ہے، اور سب سے اچھی بات اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے، وہ آرام سے کر سکتی ہے۔ سلین گہرا سانس ہوا میں خارج کرتی آگے ہوئی تھی۔ ابتہاج کے کندھے پر ہاتھ جما کر دوسرا ہاتھ اس کی پاکٹ میں ڈالتے موبائل نکال لیا تھا۔ اس چکر میں اس کے ہونٹ ابتہاج کے سینے سے ٹچ ہوئے تھے، مگر فی الحال وہ اس سب پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ ایک ہی جانب مرکوز تھی۔ یہی سب ابتہاج کے ہوش میں ہوتے کرنے کا سوچنے کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل اوپن کرتے اس نے سارا ڈیٹا اپنے موبائل میں شفٹ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا اگلا اٹیک ابتہاج کے لیپ ٹاپ پر تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابتہاج زغاری جیسے انسان کو یوں بے سود کر کے اس کی اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن چرائی جا سکتی تھی۔ یہ پلان سلین کو سمجھاتے قاسم کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ واقعی کر گزرے گی۔ فائلز کی پکچر لیتے سلین کو خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر خوف کے عالم میں ابتہاج کی جانب دیکھا، مگر اسے اسی طرح اپنی جگہ ساکت پڑا دیکھ سلین واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سارا ڈیٹا لے کر سلین نے ساری چیزیں واپس اپنی جگہ پر رکھ دی تھی۔ اب باری موبائل رکھنے کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ابتہاج کو بعد میں اس پر کسی قسم کا شک ہو۔ اس کا ایک بازو وہیں جگہ سے ہٹاتے سلین پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ اسے جھک کر پاکٹ میں موبائل رکھتے واپس سیدھا ہونا چاہا تھا جب ابتہاج کا بازو اس کے کندھے پر آن گرا تھا۔ وہ ایک طرح سے اس کے سینے سے لگتے اس کے حصار میں پھنس گئی تھی۔ ابتہاج کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے سلین کا دل لرزنے لگا تھا۔ یہ شخص اپنے حواسوں میں نہ ہوتے ہوئے بھی اسے حواس باختہ کر گیا تھا۔ ابتہاج لغاری، یہ اتنا وزنی بازو کسی انسان کو تو ہو نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں آپ۔ سلین اس کے حصار سے نکلتے بری طرح ہپ گئی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے ہی والی تھی جب اسے اپنی کلائی ابتہاج کی گرفت میں قید محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سلین کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں تھا اور اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کر چکا تھا تو اب اس کی خیر نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ ابتہاج کی نشے میں ڈوبی آواز سلین کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی جان میں کچھ جان آئی تھی۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ اس نے ابتہاج کو نشاور دوائی دی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوا تھا، اب بیدار تو ہو چکا تھا، مگر ہوش میں اب بھی نہیں تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ابتہاج نے ہمیشہ اسے بہت نرمی سے چھوا تھا، مگر اس وقت اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سلین کو اپنی کلائی میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تم کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ابتہاج دور جاتی سلین کو جھٹکے سے اپنے سینے پر گراتے لال آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے بولا تھا۔ نشے کی حالت میں بھی اس کی ایسی شدت پسندی پر سلین فکر مند ہوئی تھی۔ آنے والے وقت سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سلین اس کے سینے سے اٹھنے کی کوشش کرتے کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی۔ ابتہاج اپنے کنٹرول کھوتے ہاتھوں سے سلین کے کیچر سے نکلے بالوں کو کان کے پیچھے اٹسا تھا، جس چکر میں ابتہاج کی انگلی نے اس کے گال اور کان کی لوہ کو ٹچ کیا تھا۔ سلین اس کے شدت بھرے لمس پر کانپ سی گئی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ سلین نے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کرتے خود سے بھی نظریں چرائی تھی۔
کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ ابتہاج لغاری میں تھوڑی سی انسانیت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے اندر کی درندگی کو تم نے ہی سلایا ہوا ہے، اور جگا بھی تم سکتی ہو۔ ابتہاج لغاری یہ الفاظ ادا کرتا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا تھا۔ سلیم نے آنکھیں موند کر اس کے لمس کی سختی کو برداشت کیا تھا۔ ایک سیکنڈ میں کر دیا نا مجھے پرایا۔ نرمین آپی کو خاموشی سے رخصتی بھی کر دی، اور اب سویرا کی بھی شادی ہو رہی ہے، مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ اس سویرا کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، کتنی گھنی مٹی نکلی ہے۔ دل صوفیہ کے منہ سے اچانک طے پانے والی سویرا کی شادی کا سن کر سختی سے ناراضگی کا اظہار کرتے بولی تھی، دل تم یہاں آ جاؤ، میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہے، پتہ نہیں تایا ابو کو ہو کیا گیا ہے، وہ ایسے ہی جلد بازی میں فیصلے کرتے رہے آ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اب صرف امیر دولت جائیداد کا مالک شخص ہی داماد بنانے کے لائق ہے، پھر چاہے وہ شرابی ہو، شادی شدہ بچوں کا باپ ہو، ادھیڑ عمر شخص ہو، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے لیے اب بس شرط یہی ہے کہ لڑکے کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ نرمین والا معاملہ تو تمہارے سامنے ہی ہے، وہ تو شکر ہے تم نے اور زرین بھائی نے مل کر انہیں بچا لیا، مگر اب سویرا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ صوفیہ آنسوؤں کے درمیان اسے ساری کہانی سنا گئی تھی، جبکہ اس کا دل اپنی عزیز کزن کے لیے پریشان ہو اٹھا تھا۔ آخر ان کے بڑوں کو ہو کیا گیا تھا؟ اسے انہوں نے ہمیشہ ستیلا سمجھا تھا، مگر سویرا اور نرمین تو ان کی سگی اولادیں تھیں۔ کیا پیسہ ان کی بیٹیوں کی خوشحال زندگی کی ضمانت ہو سکتا تھا؟ دل نسیمہ بیگم کو ادا کرتی فوراً ذکریہ منزل کے لیے نکل گئی تھی۔ سلیم شاور لے کر نکلی تھی جب ابتہاج کو ہوش میں آتا دیکھ اس کا دل لمحے بھر کو کانپ گیا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ جاتا تو سلیم کی خیر نہیں تھی۔ وہ خود کو اس سے انجان ظاہر کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر نظریں ابتہاج پر ہی ٹکی ہوئی تھی جو پوری طرح فون میں مصروف تھا۔ لیکن سانسیں تو اس کی تب رکی جب ابتہاج گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتا اس کے عین پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ مرر میں اب دونوں کا عکس واضح تھا۔ سلیم دراز قد ہونے کے باوجود بھی اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ یہ تم نے کیا؟ ابتہاج اپنے سینے پر موجود نشان کی جانب اشارہ کرتے اسے پوچھنے لگا تھا۔ سلیم نے نظر اٹھا کر جیسے اس کی جانب دیکھا تھا، شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخی مائل ہوا تھا۔ اس کی لپسٹک کے ہونٹ کے شیپ کے نشان ابتہاج کے سینے کے مقام پر بنے ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے، وہ بھلا اتنی بڑی ڈفر کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کیا پتا، پلیز، میں ایسی چھچوری حرکتیں نہیں کرتی۔ کیا ہوگا آپ کی گرل فرینڈ نے یہ کارنامہ؟ سلیم خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کرتی صاف انکار کر گئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں کل رات کو گھر سے باہر کہیں گیا ہی نہیں، میری گرل فرینڈ میرے گھر میں نہیں رہتی۔ ابتہاج اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑتے بولا تھا، جو اس وقت فریش پنک کلر کے سوٹ میں بالوں سے شبنم کے قطرے ٹپکاتی اسے بھی خاصا فریش کر گئی تھی۔ اوہ، تو مطلب گرل فرینڈز ہیں آپ کی؟ اس دن جو لڑکیاں اس گھر سے نکل رہی تھیں وہ آپ کی گرل فرینڈ تو نہیں تھی؟ سلیم نے بہت چالاکی کا مظاہرہ کرتے بات بدلنی چاہی تھی۔ اپنی گرل فرینڈز کی لسٹ تمہیں میں بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟ ابتہاج نے سلیم کی گردن سے بال پیچھے ہٹاتے وہاں سرخ ہوئے حصے کو دیکھا تھا۔ سلیم کا اس وقت شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ یہ اسی کی مہربانی تھی؟ کہیں رات کو تم کسی خاص مشن پر تو نہیں تھی؟ ابتہاج نے اس کی گردن کو نرمی سے سہلاتے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ سلیم نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھیں۔ مذاق کر رہا ہوں، شاید یہ سب میری کسی گرل فرینڈ نے کیا ہو۔ جھک کر اس کی گال پر بوسہ دیتا شرارت سے آنکھ دباتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اف اللہ جی، کیا ہے یہ شخص، جان نکال کے رکھ دیتا ہے، شکر ہے اسے پتا نہیں چلا۔ سلیم دل پر ہاتھ رکھتی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی تھی۔ زرین بھائی آئیں گے؟ بات ہوئی ہے ان سے؟ سویرا صبح سے نہ جانے کتنی بار یہ اس سے پوچھ چکی تھی۔ ہاں، کہہ رہے تھے کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مگر آنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ دل اسے ایسے ہی من گھڑت جوابوں سے بہلا رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے ایک بھی زرین کو کال کرنا تو دور میسج پہ نہیں کیا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی مرجھائی سی کیوں لگ رہی ہو؟ تمہاری شادی ہے، آج خوش ہونا چاہیے تمہیں، یہ دن روز روز تھوڑی آتا ہے۔ دل دلہن بنی سویرا کا اترا چہرہ دیکھ فوراً فکر مندی سے بولی تھی، کاش
ایسا دن کبھی نہ آئے، سویرا بھرائی آواز میں بولی تھی۔ دل اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ سویرا، اسے سویرا کو تسلی دینی چاہیے تھی۔ دل پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نیچے سے بارات کی آمد کا شور سنتے ہی سویرا اس کی بات ٹوکتی سرد لہجے میں بولی تھی۔ دل اس کی کیفیت سمجھتی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ نیچے فنکشن میں انٹر ہوتے دل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ زرین اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر مسکراہٹ طاری کیے وہ تنویر صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ دل اسے یہاں دیکھ بہت خوش ہوئی تھی۔ زرین نے بھی باتوں کے دوران نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شدید ناراضگی کے باوجود وہ کچھ پل کے لیے اس کے قیامت خیز روپ سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ میرون اور گولڈن کنٹراسٹ کے شارٹ کامدار بھاری فراک کے نیچے کیپری پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر اسے خوبصورت بیڈ سے سجائے بھاری بڑا سا دوپٹہ ایک طرف کندھے اور بازو پر گرائے وہ حسن کا شہکار معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سجی ریڈ لپسٹک اور گالوں پر پھیلی لالی زرین کا ایمان خراب کر گئی تھی۔ سب سے بڑا ظلم اس پر یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سراہ بھی نہیں سکتا تھا۔ دل اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد آج وہ دونوں آمنے سامنے ہو رہے تھے۔ زرین نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ دل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مخاطب کرے اسے۔ تایابو، وہ سویرا اپنے روم میں نہیں ہے۔ صوفیہ نے ان کے قریب آ کر سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، سب جگہ چیک کرو تم۔ تنویر صاحب کے تو جیسے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ دل سمیت باقی سب کا بھی یہی حال تھا سوائے زرین کے، جو ان سب کی حالت سے محظوظ ہوتا چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اگلی کچھ دیر میں ان سب نے مل کر گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا مگر سویرا اس گھر میں موجود ہوتی تو ملتی۔ بیچارے، قسمت ایک بار پھر ان کے ساتھ وہی دہرا رہی ہے جو بہت سال پہلے ہوا تھا۔ زرین کے الفاظ جتنے افسوس بھرے تھے اس کے لہجے اور چہرے پر اس سے دوہری خوشی موجود تھی۔ دل ٹھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں سویرا کہاں ہے؟ دل نے کسی خیال کے تحت اس کی جانب مڑ کر پوچھا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تم اس معاملے سے دور رہو اور خاموشی سے کھڑے ہو کر ان لوگوں کا تماشا دیکھو جنہوں نے اب تک ہمارے پیرنٹس کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ زرین نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتا باقی سب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ انفارچونیٹلی اب یہ شادی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے تنویر صاحب؟ زرین اونچی آواز میں بولتا وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی سی مچا گیا تھا۔ دل سمیت باقی سب گھر والے شوق کی کیفیت میں زرین کو دیکھ رہے تھے۔ زرین بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز ہمارا تماشا مت بناؤ۔ رقیہ بیگم جلدی سے زرین کے قریب آتے ہاتھ جوڑتے منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں؟ آپ کو صرف دوسروں کا تماشا بنانے میں ہی مزہ آتا ہے کیا؟ ذرا آج خود بھی تماشا بننے کا مزہ چکھے نا۔ اور تنویر صاحب، کیا آپ اپنی بیٹی کے اتنے بڑے جرم پر اس کا بھی وہی حال کریں گے جو اپنی بہن کا کیا تھا؟ یا بیٹی کو تھوڑی سی رعایت مل جائے گی؟ اوہ سوری، اس بارے میں تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان انکل جی کو ان کے پیسے تو واپس کر دیں جو آپ نے اپنی معصوم بیٹی کی شادی اس 4 بیویوں والے شرابی سے کرنے کے لیے لیے ہیں۔ زرین کے الفاظ نے وہاں موجود تمام افراد پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ پیسے کی خاطر اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، الزام لگا رہا ہے مجھ پر۔ میں صرف ایک امیر آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کروا کر اس کا مستقبل محفوظ کرنا چاہا تھا۔ میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ تنویر صاحب سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے اپنی صفائی میں چل رہے تھے۔ اچھا، تو نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ 50 لاکھ روپیہ اپنی بیٹی سے نکاح کروانے کی عوض ہی بٹورا تھا نا تو نے؟ نکال میرے پیسے ورنہ ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میری پہنچ سے اچھی طرح واقف ہے تو۔ دلہے کی شیروانی پہنا وہ تنویر صاحب سے چند سال چھوٹا شخص ان کے ایک دم پیسوں سے مکر جانے پر غصے سے قریب آتے بولا تھا اور ساتھ ہی پولیس کو کال ملا دی تھی۔ زرین بیٹا پلیز میری مدد کرو، میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، پلیز اس وقت میری مدد کرو۔ تنویر صاحب ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے زرین کے سامنے آئے تھے۔ دل اذیت کے زیر اثر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اوکے تنویر صاحب، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ 50 لاکھ کیا، میں بلینک چیک کٹ کر دینے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ کو پہلے میرے پیرنٹس مجھے واپس لا کر دینے ہوں گے جنہیں کار ایکسیڈنٹ میں بے دردی سے مروا دیا تھا۔
تم نے اور تمہاری اس بہن نے۔ زرین بات کے اختتام پر اس قدر زور سے دھاڑا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر سہم گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بھول گئے؟ میں یاد دلواتا ہوں، سکندر شاہ کا بیٹا اور ہمایوں شاہ کا بھتیجا ہوں میں، جن کی ایک چھوٹی سی غلطی پر تم نے ان سے جینے کا حق چھین لیا، ان کی اولاد، ان کا سب کچھ چھین لیا، ان کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں تمہارے کرموں کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ ایسے ہی بچ جاؤ گے تم اور معاشرے کے سامنے ایک معزز شخصیت بن کر رہو گے؟ مگر تمہاری اوقات تو دیکھ لی ہوگی نا آج سب نے، تمہاری اپنی اولاد تمہاری عزت دو کوڑی کی کر کے چلی گئی، اب اس کو مارنے بھی اس کے پیچھے جاؤ گے؟ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو اپنی معصوم بہن کے ساتھ کیا تھا؟ زرین کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی کھڑے کھڑے اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے اس کے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ زرین بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ؟ رقیہ بیگم نے اس معاملے کو سنبھالنے کی ایک آخری کوشش کی تھی، مگر زرین کی دھاڑ ان کی بھی بولتی بند کر گئی تھی۔ آپ جیسی بہن سے تو ڈائن 1000 گنا بہتر ہے، کوئی اتنا شفاق اور خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مفاد کی خاطر اپنی سگی بہن کو اس اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہا جہاں آپ خود کھل کر سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جب اس نے انکار کیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خاطر بغاوت کی تو اس کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا آپ نے۔ زرین کے منہ سے ساری حقیقت سنتے دل سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ لڑکھڑائی تھی جب زرین نے جلدی سے اس کے جانب بڑھتے قدم سے اسے تھام لیا تھا۔ دل کے ساتھ جو آپ لوگوں نے آج تک سلوک کیا اس سب کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے آپ لوگوں پر، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دل کو اپنے مضبوط حصار میں مقید کرتے وہ شعلہ لپکتی نظروں سے ان کو گھورتے بولا تھا۔ اسی لمحے پولیس اندر داخل ہوئی تھی جنہیں زرین پہلے ہی سب کچھ سمجھا چکا تھا، اور اتنے دنوں کی کوشش کے بعد جو ٹھوس ثبوت اس کے ہاتھ لگے تھے ان کی بنا پر تنویر صاحب اور رقیہ بیگم کو بہت لمبی عرصے کی سزا ملی تھی۔ زرین بیٹا پلیز ایک بار ہماری بات سن لو، ہمیں ایک صفائی دینے کا موقع تو دو، ہم بے قصور ہیں۔ دل میری بچی، تم تو جانتی ہو نا میں اوپر سے ہی غصہ کرتی تھی تجھ پر، مگر میں دل کی بری نہیں ہوں، ورنہ زرین جیسا جیون ساتھی کیوں چنتی تمہارے لیے؟ رقیہ بیگم نے دل کے آگے فریاد کی تھی، مگر ان کی اصلیت جاننے کے بعد دل کو ان کی صورت سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ زرین کے سینے پر سر ٹکاتے اس نے ان کی جانب سے رخ موڑ لیا تھا۔ ان کی آہو بکا کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ پولیس ان دونوں کو وہاں سے لے جا چکی تھی۔ جس گھر میں کچھ دیر پہلے خوشیوں کی شہنائی بج رہی تھی وہاں اس وقت ماتم چھا چکا تھا۔ لوگ ان پر تھو تھو کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور کچھ وہیں موجود ابھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ 2 دن ہے تم لوگوں کے پاس، یہ گھر خالی کر دو ورنہ میں خود اٹھوا کر باہر پھینک دوں گا تم لوگوں کو۔ زرین ان سب قہر برساتی نظر ڈالتا دل کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں نے سارا ڈیٹا آپ کو میل کر دیا ہے، آپ پلیز جلدی کوئی حل نکالیں، میں اب مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سلین ابتہاج کی فرمائش پر سجی سنوری اب چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اسے آج زندگی میں پہلی بار چوڑیاں پہنی تھی۔ اسے چوڑیاں بالکل بھی نہیں پسند تھی، مگر ابتہاج لغاری نے اب تک کہاں اس کی چلنے دی تھی جو اب چلنے دیتا۔ ویل ڈن، مجھے آپ سے یہی امید تھی، آپ فکر مت کریں، میں بہت جلدی آپ کو وہاں سے نکال لوں گا۔ قاسم جلدی سے بات ختم کرتا گلشن آرا کے اشارے پر لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے، اچھا بھلا ریسٹورانٹ چلا رہی تھی، سادہ سی لائف تھی میری، یہ کہاں پھنس گئی میں؟ سلین ساری چوڑیوں سے بھری کلائیاں دیکھ چڑھ کر بولی تھی۔ ابتہاج نے اسے آج کہیں لے کر جانا تھا جس کی وجہ سے خاص طور پر اس کی خواہش پر سلین نے گرے کلر کا نفیس سے کام سے سجا فراک پہنا تھا۔ بالوں کو آگے سے پن اپ کر کے کمر پر آزاد چھوڑ کر وہ حسن کا مجسمہ معلوم ہو رہی۔ اس کی سادگی پر فدا ہو اٹھنے والے ابتہاج لغاری کی اب خیر نہیں تھی۔ سلین نیٹ کے گرے امبرائڈری سے مزین دوپٹے کو اچھے سے سر پر سیٹ کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے نیچے آتے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا جب ڈائننگ سے آتی ابتہاج کی چنگارتی آواز پر اس کا دل دہل گیا۔ اف اللہ جی، یہ شخص پھر کس پہ برس رہا ہے؟ دوسروں پر چلانے اور سزا دینے کے علاوہ اسے کچھ اور آتا بھی ہے؟ سلین تب کر سوچتی اسی جانب بڑھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ ایک پل کے لیے اس کے قدم زمین میں جکڑ چکے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی زارو قطار روتی ابتہاج کے پیروں پر جھکی اس سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ ابتہاج اسے دور جھٹکتا وہاں کھڑے گارڈز کو اسے باہر پھینکنے کا حکم دینے لگا تھا۔ سلین کو یاد آیا تھا اس لڑکی کو وہ پہلے بھی یہاں دیکھ چکی تھی۔ سلین کو ابتہاج کی اس بے رحمی پر شدید غصہ آیا تھا جس پر قابو نہ رکھ پاتے وہ آگے بڑھی تھی۔
ایک منٹ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ آپ اس لڑکی کے ساتھ ایسے بیہیو کیسے کر سکتے ہیں؟ خبردار جو آپ لوگوں میں سے کسی نے اسے ہاتھ لگایا تو۔ سلین اس لڑکی کی ڈھال بنتی اس کے آگے جا کر کھڑی ہوتے ابتہاج کے گارڈز کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے بولی تھی، سلین بہتر ہوگا تم اس معاملے سے دور رہو، تم جاؤ اپنے روم میں۔ ابتہاج لب بھینچتے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتا سلین سے مخاطب ہوا تھا، نہیں جاؤں گی، اور آپ یہ غصہ کر کے باقی سب کو تو خوفزدہ کر سکتے ہیں پر مجھے نہیں، میں بھی مسز ابتہاج لگا رہی ہوں، نہیں ڈرتی آپ سے۔ سلین ابتہاج کے مقابل آتی اسے اپنی پاور سے آگاہ کرتے بولی تھی۔ اس کے اس جملے نے ابتہاج کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی ہمت اور ذہانت کو داد دیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ عین وقت پر کیا بول کر اسے کنٹرول کرنا ہے وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ بھابھی آپ پلیز میری وجہ سے بھائی سے مت لڑیں، میں تو صرف یہاں ان سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر وہ تو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نیہا اپنی وجہ سے ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھ جلدی سے بول پڑی۔ وہ سلین کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور ابتہاج کے نزدیک اس کی اہمیت سے بھی آگاہ تھی۔ اس لڑکی کے بھابھی کہنے پر سلین حیران ہوئی تھی۔ آصف نے بار بار اسے بھابھی کہہ کر اس کے کان میں پکا کر دیا تھا، یا واقعی اس لڑکی نے بھی اسے بھابھی ہی بولا تھا؟ آپ کون ہیں؟ سلین ابتہاج کی سرخ پڑتی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر نیہا کے قریب آتی نرمی سے بولی تھی، میری سوتیلی بہن ہے یہ، جس سے میں بے پناہ نفرت کرتا ہوں، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دھوکے باز ہے یہ، میری لائف میں دھوکے بازوں کی کوئی جگہ نہیں۔ میں لائف میں ہر انسان پر صرف ایک بار ہی ٹرسٹ کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو بار بار موقع دینا پسند نہیں مجھے۔ نیہا کے بولنے سے پہلے ابتہاج کا نفرت میں ڈوبا لہجہ سلین کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ اس کا دل انجانے خوف سے زور سے دھڑکا تھا۔ نیہا نے دکھ بھری نظروں سے سامنے کھڑے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار ابتہاج نے اسے اپنی سوتیلی بہن کہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود پر جان چھڑکنے والا بھائی کھو دیا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، مگر اب تک ایک گھڑی کے لیے بھی اس کا دل سکون نہیں پا سکا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہاں تمہاری ماں نے پھر ایک نئی سازش کے ساتھ بھیجا ہے، مگر اب کی بار تم لوگ مجھے ایموشنلی ویک سمجھنے کی غلطی کر کے خود کا ہی نقصان کرو گے۔ ابتہاج سلین کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا اس پر ایک قہر بھری نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنا بھائی کھو دیا، ان کے پیار کا مان نہیں رکھ پائی میں۔ نیہا کے قابل رحم حالت دیکھ سلین کو اس پر بہت ترس آیا تھا، مگر وہ اس کی فی الحال کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پلیز روئیں مت، یہ شخص ہے ہی ایسا، اپنے علاوہ کسی کی فیلنگز نظر نہیں آتی اسے۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا۔ سلین اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی تھی، نہیں، میرے بھیا برے نہیں ہیں، دنیا کے سب سے اچھے اور محبت کرنے والے انسان ہیں وہ۔ انہیں اگر ایسا پتھر ہم لوگوں نے بنایا ہے، ان کے اپنے خونی رشتوں نے، ہم سب نے ان کا اسی بری طرح سے اعتبار توڑا ہے، انہیں اتنا ہرٹ کیا ہے کہ اب دنیا میں کسی پر بھروسہ کرنا تو بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ اب بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ پر یقین کرتے ہیں، پورا بھروسہ ہے انہیں آپ پر۔ آپ کبھی ان کا یقین مت توڑیے گا، ورنہ اب کی بار ان کا جڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، جن کو بہت اچھا سمجھ رہی ہیں، حقیقت میں وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ پلیز سوچ سمجھ کر عقل مندانہ فیصلہ کیجیے گا۔ نیہا اسے مخلصانہ مشورے سے نوازتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس بے موسمی برسات کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں گاڑی سے اتار دوں گا۔ زرین دل سے سخت ناراض تھا اور کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مسلسل روتا دیکھ زرین کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تو اتار دیں، انتظار کس بات کا ہے؟ ویسے بھی میں جانتی ہوں میرا وجود صرف بوجھ ہے آپ پر۔ دل اس کی دھمکی پر چڑ کر بولی تھی۔ سویرا پتہ نہیں کس کے ساتھ گئی ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ دل ہولے سے بڑبڑائی تھی، مگر اس کی آواز زرین کی سماعتوں تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے وہ، میں نے ہی ہیلپ کی ہے اس کو بھگانے میں۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہے، وہیں جا رہے ہیں ہم۔ لیکن اگر تم اسی طرح آنسو بہاتی رہی تو میں گاڑی واپس موڑ لوں گا۔ زرین کو دل کے آنسو سے تکلیف ہو رہی تھی، ساری زندگی بہت درد جھیلا تھا اس نے، وہ اب مزید اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا قریب آنا دل کو پسند نہیں تھا، اس لیے وہ اب دور سے ہی اسے دھمکی امیز لہجے میں رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے مدد کی ہے سویرا کی، وہ بھی بھاگنے میں؟ دل کو ایک دم بہت گہرا شوق لگا تھا۔ آپ کے مطابق تو محبت دنیا کا سب سے جھوٹا جذبہ ہے،
تو پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اوہ سچ، میں تو بھول ہی گئی، آپ کو بھی تو نتاشا سے محبت ہے، اسی لیے اب آپ محبت کا درد سمجھتے ہوں گے۔ دل پہلے خود ہی سوال کر کے پھر اس کا جواب دیتی زرین کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ وہ اس وقت لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی کہ زرین کا دل ہی جانتا تھا وہ کیسے خود پر ضبط کر کے پہرے جمائے بیٹھا تھا۔ صحیح کہا تم نے، محبت کا بہت گہرا درد ملا ہے مجھے، اسی نے ہی تو مجھے باقی سب کی محبت سے روشناس کروایا ہے۔ زرین کے اقرار کرنے پر دل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی تھی۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ زرین نتاشا کی بات کر رہا ہے۔ قاسم ٹھیک سے چیک کرو، یہ فائلز کیوں نہیں چل رہی؟ کہیں وہ لڑکی ہم سے کوئی گیم تو نہیں کھیل گئی؟ گلشن آرا قاسم کو لیپ ٹاپ کے ساتھ الجھتے دیکھے غصے سے بولی تھی۔ یہ فائلز رن ہونا تو دور کی بات، میرے لیپ ٹاپ ہی ہینگ ہو رہا ہے۔ میری سب امپورٹنٹ فائلز اسی لیپ ٹاپ میں ہیں، وہ بھی اوپن نہیں ہو رہی۔ اگر اس لڑکی نے ہمارے ساتھ گیم کھیلا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اتحاد سے بھی پہلے اسے ختم کرنا ہوگا۔ قاسم اپنا سارا ڈیٹا تباہ ہوتے دیکھ اپنے بال نوچنے کو آ گیا تھا۔ پتہ نہیں سلیم نے فائلز میں کون سا وائرس ڈال کر بھیجا تھا کہ قاسم کے ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کی ساری فائلز ضائع ہو گئی تھیں۔ میم آپ کہاں ہیں اس وقت؟ مجھے بہت ارجنٹ ملنا ہے آپ سے۔ قاسم سلیم کو کال کر کے اس کی لوکیشن پتا کر چکا تھا۔ اگر سلیم نے اسے دھوکہ دیا تھا تو اب وہ اسے کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سویرا تم ٹھیک ہو؟ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تم نے اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ ایسا کون سا شہکار مل گیا تھا تمہیں جس کے لیے تم نے گھر سے بھاگنے کا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ دل سویرا سے ملنے کے بعد اس کی کلاس لگاتے بولی تھی۔ سویرا جو کچھ دیر پہلے کافی اداس تھی، دل کو اب اپنے سامنے دیکھ وہ بھی مسکرائی تھی۔ تم جانتی ہو اس کے بارے میں؟ میری بچپن کی محبت، سویرا نے آنکھیں مٹکاتے جواب دیا تھا۔ ایک منٹ، کیا؟ جو انسان میرے دماغ میں آ رہا ہے تم اسی کی بات کر رہی ہو؟ آصف کے ساتھ بھاگ گئی ہو تم؟ دل کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ آصف انٹر تک ان لوگوں کا کلاس فیلو رہا تھا۔ سویرا اور آصف کی شروع دن سے ہی بہت دوستی تھی۔ یہ دوستی محبت میں کیسے بدلی وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، مگر پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ آصف ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ سویرا اس کے لیے مہینوں روتی رہی، اتنے سال گزر جانے کے بعد اسے بھلا نہیں پائی۔ یہ اس کے سچے جذبوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج اس کا نکاح اسی انسان سے ہو رہا تھا۔ مگر آصف تمہیں ملا کہاں اور یہ سب پاسبل کیسے ہوا؟ دل کو حیرانی ملاحظہ کرتے سویرا مسکرا دی تھی۔ جب مجھے پتا چلا بابا میری شادی مجھ سے بھی ڈبل عمر کے شخص سے کروا رہے ہیں تو میں نے ان کو ایسا ظلم کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ پھپھو کے آگے گڑ گڑائی مگر کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں تو مایوس ہو کر اس بے جوڑ شادی پر رضامند ہو گئی تھی جب ایک دن میں نے شاپنگ مال کے باہر زرین بھائی کو آصف کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ میں بتا نہیں سکتی تھی آصف کو دیکھ کے میں کس قدر خوش ہوئی۔ میں خود پر ہوتے اس ظلم کو روک سکتی تھی تب میں نے زرین بھائی کو کال کی اور ساری حقیقت انہیں بتا دی اور ان سے مدد مانگی۔ مجھے یقین نہیں آیا زرین بھائی جو ظاہری طور پر اتنے سخت اور اکڑو بنے رہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے میری مدد کے لیے مان گئے۔ وہ آصف کو جانتے تھے، اس کے بعد انہی کی مدد سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ زرین بھائی نے مجھے پھپھو اور بابا کی ساری حقیقت بتا دی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے، اپنی ہی بہن کو زندہ برباد کر دیا۔ خیر جس شخص نے اپنی سگی بیٹی کا سودا کر ڈالا اس کے لیے بہن بیٹی کا کی کیا اہمیت۔ سویرا کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ اچھا بس اب چھوڑیں ان سب باتوں کو، اب رونا مت، پہلے ہی سارا کاجل بہہ گیا ہے، ایسے نہ ہو آصف اپنی دلہن کی شکل دیکھ ایک بار پھر غائب ہو جائے۔ دل ماحول پر چھائی اداسی ختم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ کا نکاح تھا، اب مزید رونا دھونا نہیں چاہتی تھی وہ۔ بی بی جی آپ کو زرین سر بلا رہے ہیں، ملازمہ نے اندر آتے زرین کا پیغام دیا تھا۔ جاؤ بھائی، زرین بھائی کے پاس تمہارے لیے ورلڈ کا سب سے بیسٹ سرپرائز ہے، جاؤ تو صحیح۔ سویرا دل کو اٹھتا نہ دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ دل جانا نہیں چاہتی تھی مگر سویرا کی ضد پر ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا۔ ملازمہ کے بتائے گئے روم میں داخل ہوتے اس نے خاموش نظروں سے اندر کا منظر دیکھا۔ ویل چیئر پر ایک درمیانی عمر کا شخص موجود تھا جس کے ساتھ ہی صوفے پر ایک اسی عمر کی عورت بیٹھی تھی جسے دیکھتے دل کی آنکھوں میں ہلکی سی شناسائی کی رمق ابھری تھی۔ آپ لوگ کون؟ آپ لوگ بالکل میری طرح۔
دل سے کوئی جملہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا، الفاظ اس کی زبان تک آ کر دم توڑ رہے تھے۔ شیلا بیگم کی تصویر وہ اپنی نانوں کے پاس دیکھ چکی تھی، مگر آج اتنے سال بعد وہ دل سے اٹھتی صداؤں کے باوجود اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے سامنے موجود ہے۔ ذکریہ منزل والوں کے طعنے کی وجہ سے وہ جن لوگوں سے نفرت کرتی آئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ حقیقت اس کے سامنے آئی تھی کہ وہ دونوں تو بے قصور تھے۔ اس کی ماں نے اسے لاوارثوں کی طرح ذکریہ منزل کے آگے نہیں پھینکا تھا، بلکہ اسے اس کی ماں سے چھینا گیا تھا۔ ماما؟ دل کے منہ سے اس الفاظ کے ساتھ ایک سسکاری نکلی تھی۔ شیلا بیگم نے اس کے قریب آتے اس کی جانب اپنی باہیں فانک کر دی تھیں۔ دل چھوٹے بچے کی طرح دوڑ کر ان کی باہوں میں جا سمائی تھی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اسے اپنی ماں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ ماں کی آغوش کی گرمی کیسی ہوتی ہے یہ آج پتہ لگا تھا اسے۔ شیلا بیگم اسے خود میں بھینستی اس کا چہرہ والہانہ انداز میں چومنے لگی تھی۔ ان کی تڑپتی ممتا کو جیسے قرار مل گیا تھا۔ پاپا؟ دل نے شیلا بیگم سے مل کر پیچھے ہٹے ہمایوں شاہ کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کے جواب میں شیلا بیگم بھیگے چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتی مسکراتی تھیں۔ دل ایک لمحہ ضائع کیے بنا ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ ہمایوں شاہ اسے اپنے حصار میں قید کرتے اس کا ماتھا چومنے لگے تھے۔ کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھے زرین اس خوبصورت ملن پر مسکرا دیا تھا۔ اس نے خود سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ دل کے چہرے پر سچی خوشی دیکھ وہ آج بہت خوش تھا۔ دل کی ابھی تک اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سلیم ابتہاج کو سیاہ رنگ کے بنگلے کے اندر گاڑی لے جاتا دیکھ حیرت سے بولا تھا۔ تمہارے بابا کے پاس۔ ابتہاج دو ٹوک جواب دیتا گاڑی سے نکل آیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر سلیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر ابتہاج کے مقابل آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ابتہاج اتنی آسانی سے اسے بابا سے ملوا دے گا۔ ابتہاج کے پیچھے ہال عبور کر کے وہ ایک روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں بیڈ پر لیٹے حبیب صاحب کو دیکھ سلیم بھاگ کر ان کے قریب آئی تھی۔ ان کے سینے پر سر رکھتے اس نے ایسے رونا شروع کر دیا تھا کہ کافی دیر تک ہونٹ بھینچ کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی اور آگے بڑھ کر سلیم کو سیدھا کیا تھا۔ یہاں میں تمہیں رونے کے لیے نہیں لایا، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سلیم کو سخت نظروں سے گھورتے وارن کیا تھا، جس پر سلیم نے جواباً ڈبل گھوری سے نوازا تھا۔ اب اس کے بابا اس کے پاس تھے، اسے اس شخص سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھ پر مزید دھونس جمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، ورنہ پولیس کو بلوا کر اریسٹ کروا دوں گی۔ اب میرے بابا کی گواہی بھی میرے پاس ہے۔ سلیم نڈر ہوئی تھی۔ ابتہاج اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی نکل جائے گا۔ پہلے ہی گھر میں اسے سلیم کا نیہا کی طرفداری کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ سلیم یہ کیا طریقہ ہے اپنے شوہر سے بات کرنے کا؟ کیا میں نے یہی تربیت کی ہے آپ کو؟ حبیب صاحب ابتہاج کے سنجیدہ تاثرات دیکھ سلیم کی بدتمیزی پر اسے جھڑکنے لگے تھے۔ بابا، آپ اس شخص کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ سلیم نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی وقت ابتہاج کے فون پر کسی کی کال آئی تھی، جسے سنتے اس کے تاثرات مزید پتھریلے ہوئے تھے۔ سلیم پر غضبناکی بھری نظر ڈالتا وہ انتہائی تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سلیم اس کے خطرناک تیوروں سے صحیح معنوں میں سہم گئی تھی۔ بابا، ابتہاج۔ سلیم نے انہیں ابتہاج کے بارے میں بتانے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے چاہے تھے۔ ابتہاج ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میرے کوما سے باہر آتے ہی طاق میں بیٹھے میرے دشمنوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ ابتہاج انہی سے بچا کر مجھے یہاں لایا ہے۔ حبیب صاحب کے منہ سے یہ انکشاف سنتے سلیم ساکت نظروں سے انہیں دیکھی گئی تھی۔ بابا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ابتہاج نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا۔ سلیم نے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ اس کی ناسمجھی پر حبیب صاحب دھیمے سے مسکرا دیے۔ میری گڑیا، آپ بہت سی باتوں سے لا علم ہیں، جن کا اب آپ کے سامنے آ جانا ہی بہتر ہے۔ میں سب بتاتا ہوں۔ حبیب صاحب تکیے کے سہارے سیدھے ہو کر بیٹھتے سلیم کا ہاتھ تھامے اس ابتہاج کی ماں کے قتل اور اس کے خاندان کی ہر حقیقت سے آگاہ کرتے چلے گئے تھے۔ سلیم شوق کی کیفیت میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس نے ابتہاج کو کس قدر غلط سمجھا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ کیا نکلا تھا، اور قاسم جس پر وہ اب تک بھروسہ کرتی آئی تھی، اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اسے۔ ابتہاج نے کتنا روکا تھا اسے قاسم سے رابطہ رکھنے سے، مگر اس نے ابتہاج کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ اس کے بابا پر حملہ کروانے والا ابتہاج نہیں قاسم تھا۔ حبیب صاحب نے سلیم کو اس کے حقیقی ماں باپ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ سلیم اتنے انکشافات پر بکھری سی گئی تھی۔ بابا، میں نے ابتہاج کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ انہیں میری ضرورت تھی، مگر میں نے بھی ان کے گھر والوں کی طرح انہیں صرف دکھ ہی دیا ہے۔
سب باتوں میں سلین کو زیادہ تکلیف اسی گلٹ نے دے رکھی تھی، مگر ابھی بھی اس کے پاس موقع تھا سب ٹھیک کرنے کا۔ جلدی سے قاسم کو میسج سینڈ کرتی، وہ حبیب صاحب کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہتی، اجرت میں باہر کی جانے پڑتی تھی۔ اسی وقت اسے قاسم کا جوابی میسج موصول ہوا تھا، وہ اس گھر کے بیسمنٹ میں موجود تھا۔ سلین کے قدم تیزی سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ میری بیوی کو بلیک میل کر کے تم جو کھیل کھیل رہے ہو، میں سب سے آگاہ ہوں، مگر آج وہ سب ختم کر دوں گا۔ ابتہاج کے آدمی قاسم کو اس بنگلے میں داخل ہوتے دیکھ پکڑ چکے تھے، جس کے بعد ابتہاج اب اس کی چمڑی ادھیڑنے کے در پہ تھا۔ قاسم کے مطابق اسے یہاں کا ایڈریس سلین نے دیا تھا، جو بات ابتہاج کا دماغ مزید خراب کر گئی تھی۔ پچھلے دنوں سلین اس کے ساتھ جو بھی کرتی رہی تھی وہ سب باتوں سے آگاہ تھا۔ سلین اس کے آگے اپنا اعتبار کھو چکی تھی۔ تمہاری بیوی نے تمہارے خلاف کیے جانے والے ہر پلان میں میرا ساتھ دیا ہے، بولو کیا اس کا بھی یہی حال کرو گے مسٹر ابتہاج لغاری؟ میری باتوں پر اتنی آسانی سے نہیں یقین کرو گے نا تم، تو آج لائیو سب کچھ دیکھنا، اور سنوا دیتا ہوں میں تمہاری ہی بیوی کا اصلی روپ۔ قاسم کی بات کے جواب میں ابتہاج نے اس کے منہ پر مکہ رسید کرنا چاہا تھا، مگر قاسم نے موبائل اسکرین پر جگمگاتا سلین کا میسج اس کے سامنے کر دیا تھا۔ ابتہاج کا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ پڑھ لو، تمہاری بیوی تمہارا کوئی اور راز کھولنا چاہتی ہے میرے آگے، تم بھی سنو گے۔ ابتہاج کی خون آشام آنکھوں میں جھانکتے قاسم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابتہاج اس گیم پلان کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، مگر بے قرار تڑپتے بلکتے دل کی صدا پر وہ وہاں موجود بڑے سے پلر کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا اس کی سلین اتنی غلط نہیں ہو سکتی تھی جتنا قاسم اسے بنا رہا تھا، چاہے باقی ہر کام کرتی مگر وہ اسے زہر نہیں دے سکتی تھی۔ آصف کے تھرو اسے شروع دن سے ہی کافی میں زہر ملانے والی بات کا علم تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ بنا ایک سوال بھی کیے سلین کی جانب سے بڑھائی کپ کافی پی جاتا تھا، کیونکہ اسے سلین پر پورا ٹرسٹ تھا۔ اس نے سلین کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے سلین اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گھرا دروازے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا جب اسے سلین دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ میم، آپ نے یہ کیسا ڈیٹا سینڈ کیا؟ میرا پورا لیپ ٹاپ ہی… قاسم کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی جب سلین کے ہاتھ سے پڑنے والا زناٹے دار تھپڑ اس کا رخ موڑ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا منہ پر ہاتھ رکھے سلین کی یہ جسارت دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو ابھی اپنا اصل گیم شروع کرنا تھا، مگر سلین تو پہلے سے ہی کافی بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تم پر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کیا، اور تم نے مجھے کٹ پتلی کی طرح اپنے ہر پلان میں استعمال کیا۔ میرے ہاتھوں میرے شوہر کے کھانے میں زہر ملوایا تم نے، مجھ سے اسے بے ہوش کروا کر اس کا سارا ڈیٹا حاصل کیا۔ تمہیں کیا لگا یہ سب کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ابتہاج لغاری سے جیت جاؤ گے تم؟ سلین کے منہ سے ان سب باتوں کا اقرار سن کر ابتہاج کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ اسے زہر دی گئی تھی، اس بات کے قطعاً پرواہ نہیں تھی اسے۔ اس کی بدقسمتی تو یہی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے زندگی مانا تھا، سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، اسی نے ہی اس کی زندگی کی ڈور کاٹ دی تھی۔ ابتہاج ہارے ہوئے قدم اٹھاتا سلین کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہی تو لگا تھا اسے، ہرا تو دیا ہے اس نے مجھے۔ اس سے بڑی اور کیا ہار ہو سکتی کہ میری زندگی ہی مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ ابتہاج کی گھمبیر آواز پر سلین جھٹکے سے پلٹی تھی۔ قاسم اپنا تیر ایک دم نشانے پر لگتا دیکھ بہت خوش ہوا تھا۔ جو باتیں وہ سلین کے منہ سے ابتہاج کو سنانا چاہتا تھا سلین وہ خود ہی بول گئی تھی۔ ابتہاج کی آنکھوں میں چھائی وحشت دیکھ وہ اپنی جیت کو بہت قریب محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ ابتہاج کو ایسے ہی کمزور اور بے بس کر کے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ سب ہو رہا تھا اور اس کی ذمہ دار تھی ابتہاج کی چہیتی بیوی سلین۔ ابتہاج آپ… سلین نے آگے بڑھ کر ابتہاج کا بازو پکڑنا چاہا تھا، مگر ابتہاج نے سختی سے اس کا ہاتھ دور جھڑک دیا تھا۔ سلین اس کی اس جارحانہ عمل پر بے یقینی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ابتہاج کا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ اس کی آدھی بات سن کر غلط مطلب اخذ کر چکا۔ سلین کا دل اس کے سنگین تیوروں سے بہت گھبرا کر لرز اٹھا تھا۔ ابتہاج ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس گھٹیا شخص نے آپ کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے ساری چال چلی ہے۔ میں نے ابھی جو کہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ سلین ابتہاج کے دھتکارنے کے باوجود اس کے قریب آئی تھی۔ تمہیں مزید کوئی جھوٹ بولنے یا صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ ہاں بس فرق اتنا پڑا ہے کہ پہلے یہ دل یقین کرنے سے انکاری تھا
کہ میری سلین دھوکے باز ہو سکتی ہے، مگر اب تمہارے منہ سے اقرار سن کر زندگی کی واحد خوش فہمی بھی دور ہو گئی ہے۔ میری لائف میں اب کوئی ایسا انسان نہیں بچا جس پر میں اعتبار کر سکوں یا جس کی خاطر زندگی گزارنا چاہوں۔ اس انسان کو دیکھ رہی ہو، آصف نام ہے اس کا، اسے تو بہت اچھے سے جانتی ہوگی۔ آخر کو قاسم نے اسے تمہیں مجھ سے محفوظ رکھنے کے لیے جو تمہارے آس پاس چھوڑا تھا، یہ قاسم کا نہیں میرا آدمی تھا۔ ایک ساتھ جیل کاٹی ہم نے۔ مجھے آصف نے تمہارے اور قاسم کے پورے پلان سے آگاہ رکھا۔ اس دن قاسم نے تمہاری طرف جو نشہ آور دوائی بھیجی تھی اس کو آصف نے پہلے ہی بدل دیا تھا۔ میں رات نشے میں نہیں تھا، میں نے تمہارا ہر عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب بھی کہو کہ وہ سب جھوٹ تھا، تم نے میرا سارا امپورٹنٹ ڈیٹا قاسم کو نہیں سینڈ کیا؟ ابتہاج کی لہو رنگ آنکھوں سے سلیم کو خوف آنے لگا تھا۔ اتنے ٹائم بعد آج اس نے ابتہاج کو پہلی ملاقات والے روپ میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور ویرانیاں پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ میری لائف میں دھوکے باز انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں تم سے اپنے سارے تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں طلاق چاہیے تھی نا مجھ سے؟ بہت جلد آزاد کر دوں گا میں تمہیں۔ ابتہاج سفاکیت سے اپنا فیصلہ سناتا وہاں سے پلٹا تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے اس کے دل کا کتنی بار خون ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف میں اس نے آج تک خود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا درد تھا۔ ابتہاج کے فیصلے نے سلیم کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھی، مگر وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اب محبت کی جنگ لڑنے کی باری اس کی تھی۔ وہ کسی قسم کی انا یا ضد میں آ کر ابتہاج لغاری کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ آپ آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہر بار وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے؟ آپ نے میرے منہ سے آدھی بات سنی ہے، اس کا اپنی مرضی کے مطابق مطلب اخذ کیا اور چل پڑے مجھ سے رشتہ توڑ کر۔ امیزنگ! مگر اب ایسا نہیں ہونے دوں گی میں۔ آپ میری پوری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ سنا آپ نے؟ سلیم ابتہاج کے راستے میں آتی اس کا گریبان دونوں مٹھیوں میں جکڑتی شیرنی جیسے دھارتی سب کو اپنی جگہ سن کر گئی تھی۔ کافی قریب کھڑی سلیم کا پورا وجود لرزتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سٹل کھڑا رہا تھا، نہ ہی اسے سہارا دیا تھا نہ ہی اسے دور جھٹکا تھا۔ بہت چلاک بنتے ہو نا تم دیور صاحب، آج تک اپنی ماں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے آئے ہو اور چلے ہو مجھ سے کھیل کھیلنے۔ سلیم کا رخ اب قاسم کی جانب تھا، جو ابتہاج کے آدمیوں کے درمیان کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلیم کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ دھیمے مزاج کی مالک اس کی باس اتنی جلدی اس کی جلاد صفات بھائی کی صحبت میں آ کر اسی کا روپ دھار لے گئی تھی، اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلیم نے ایک بار پھر قاسم کے منہ پر تھپڑ جڑا تھا، جس نے اس کے ساتھ ایک بار پھر کھیل کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ قاسم کے ساتھ کھڑے آصف نے نامحسوس طریقے سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں اسی کا نکاح تھا، وہ اب چہرے پر کوئی ڈیزائن بنتا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ مجھ پر آپ کا ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگا رہے تھے نا، تو دیکھیں یہ سینڈ کیا ہے میں نے اسے۔ سلیم نے قاسم کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر ابتہاج کے سامنے کیا تھا۔ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھی۔ اس نے قاسم کو جو فائل میل کی تھی اس کے ساتھ ایک وائرس اٹیچ کیا تھا، جس نے نہ صرف قاسم کی ساری فائلز ڈیمیج کی تھیں بلکہ اس کے لیپ ٹاپ کا سارا سینسٹیو ڈیٹا بھی سلیم نے سافٹ ویئر کے ذریعے ہیک کر لیا تھا۔ اس نے قاسم کی ہر بات پر ہاں صرف اس کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے بولا تھا۔ اس نے نشہ آور دوا دی تو تھی ابتہاج کو، کیونکہ وہ خود بھی ابتہاج کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کر کے اسی کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر قاسم کی دی گئی سلو پوائزن اس نے ایک بار بھی ابتہاج کے کافی میں نہیں ملائی تھی۔ اسے قاسم پر اسی دن شک ہو گیا تھا جب اس نے قاسم کو اپنے گھر مدد کے لیے بلایا تھا۔ قاسم کے لہجے کی گڑبڑاہٹ اس سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدلا تھا جب قاسم نے اس کے باپا پر حملہ کا ذمہ دار ابتہاج کو ٹھہرایا تھا، کیونکہ کورٹ کے پیپرز کے مطابق اس وقت وہ جیل میں تھا۔ سلیم نے جتنا ٹائم ابتہاج کے ساتھ گزارا تھا، اس کا دل 1% بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ابتہاج اتنا غلط اور بے رحم انسان ہو سکتا ہے۔ اسے ابتہاج کو آج تک جتنی غلط باتیں کہی تھیں، ریزن صرف اس کا ایک وہ روپ اجاگر کرنا تھا جس کا ذکر قاسم کرتا تھا، مگر ابتہاج کا ویسا روپ تھا ہی نہیں تو سامنے کیسے آتا؟ اس نے ابتہاج سے محبت کی تھی تو اس پر بھروسہ بھی کیا تھا، جو بہت بار ڈگمگایا بھی تھا۔
لیکن آخر میں اس کے یقین کی جیت ہو گئی تھی، مگر اس چکر میں اس نے ابتہاج کا خود پر سے یقین کھو دیا تھا۔ کیا اب بھی آپ کو میری ساری باتیں جھوٹ لگ رہی ہیں؟ اب بھی میں آپ کے لیے دھوکے باز ہوں؟ آپ کو یہی لگتا ہے کہ سچے دل سے ہمیشہ آپ ہی محبت کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی اس قابل نہیں؟ آپ مجھ سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، لیکن اس کے بعد نہ میں خود زندہ رہوں گی اور نہ آپ کو رہنے دوں گی۔ پہلے تو زہر نہیں دی، مگر اب ضرور دوں گی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی باتوں اور الزاموں سے ہرٹ کیا، مگر آپ نے تو ایک پل میں ہی سارا حساب بے باک کر دیا۔ ابتہاج کی تعلق توڑنے والی بات سلین کے دل پر ابھی بھی کسی نوکیلے خنجر کی طرح کھبی ہوئی تھی، جس کا درد کم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی طرح بہتے آنسو دیکھ ابتہاج کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی عزیز جان ہستی کو ایک بار بھی صفائی کا موقع دیے بغیر سزا کیسے سنا گیا تھا؟ سلین کے معاملے میں اس کا دل سخت کیسے ہو گیا تھا؟ اور تم قاسم لغاری بہت عقل مند یہاں ڈان بنے پھرتے ہو، یہ بات جانتے بھی ہو کہ تمہاری ماں صرف ابتہاج کو مروانے کے لیے تمہیں ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ سلین نے قاسم کی جانب پلٹتے اسے وہ حقیقت بتانی چاہی تھی جس کے بارے میں بیسمنٹ کی جانب آتے نیہا نے کال پر اسے آگاہ کیا تھا۔ میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی مت بولنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میری ماں ابتہاج سے صرف میرے پاپا کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قاسم اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن پایا تھا۔ اچھا تو یہ بات جانتے ہو ابتہاج نے تمہارے فادر کو کیوں مارا؟ سلین کیا کرنا چاہ رہی تھی ابتہاج خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نہیں جانتے تم؟ سلین اس کے ایک دم بلینک ہو جانے پر احزائیہ ہنسی۔ تمہارے ماں باپ نے مل کر ابتہاج کی ماں کا نہایت بے دردی سے قتل کیا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ان کے گھناؤنے دھندوں کے بارے میں جان چکی تھی۔ تمہاری ماں کے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات تھے جس کے بارے میں ابتہاج کو پتہ چل چکا تھا۔ ابتہاج نے جب انہیں اس سے باز رکھنے کو کہا تو وہ صرف اسے آپ دونوں کی نظروں میں گرانے کے لیے انہوں نے نیہا کو بلیک میل کر کے اپنے مقصد میں استعمال، جس کے بعد سے تم ابتہاج سے نفرت کرنے میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ ٹھیک غلط کی پہچان بھول گئے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو نیہا کو کال کر کے سب کچھ پوچھ سکتے ہو، اور ذرا ایک نظر ان گھٹیا کاموں کی جانب بھی دوڑانا جو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری ماں کر رہی ہے۔ جو الزام تم نے ابتہاج کے سر ڈالے تھے وہ تو اس سب کے آگے کچھ نہیں جو اب تک تمہاری ماں کرتی آئی ہے۔ سلین قاسم کو اچھی طرح آئینہ دکھاتی پلٹی تھی، جبکہ یہ سچائی جان کر کے گلشن آرا بھی اس کے ماں کے قتل میں ملوث ہے۔ ابتہاج کی دماغ کی نسیں غصے کی کیفیت میں ابھر آئی تھیں۔ ہمارے درمیان تعلق تو ختم نہیں ہوگا، مگر اب ہم ساتھ بھی نہیں رہیں گے۔ مجھے آپ جیسے خود پسند انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا، نہ ہی شکل دیکھنی ہے آپ کی۔ سلین اس وقت ابتہاج پر بہت غصہ تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کی یہ وجیح صورت بگاڑ کے رکھتے۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر اسی کی سزا سنا گئی تھی اور اسی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ بھائی، ابتہاج قاسم پر ایک سرد نگاہ ڈالتا وہاں سے نکلنے والا تھا جب قاسم کی پکار اس کے قدم وہیں جکڑ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ یہ لفظ سن رہا تھا۔ اس نے قاسم کو سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، مگر قاسم نے اس کی قدر نہیں کی تھی۔ قاسم اس کے آدمیوں سے ہاتھ چھڑواتا ابتہاج کے قدموں میں آن گرا تھا۔ سلین کے لیے وہ دن انکشافات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بھی پچھلے شوق سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ شہلا بیگم اور ہمایوں شاہ کو اپنے حقیقی ماں باپ کے روپ میں دیکھ اتنے دکھوں کے بعد اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے یہ جان کر ہوئی تھی کہ اس کی ایک پیاری سی بہن بھی ہے جو دیکھنے میں معصوم سی لگ رہی تھی، مگر اس کی گول مٹول آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اتنی معصوم ہے نہیں۔ تم جانتی ہو میں اللہ سے کتنا شکوہ کرتی تھی کہ میری فرینڈز کی طرح میرے پاس بہن کیوں نہیں ہے جس سے میں اپنا ہر غم، اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ دعا ایسے بھی قبول ہو سکتی ہے۔ سلین دل کو اپنے ساتھ لگائے خوشی سے لبریز لہجے میں بولی تھی۔ شہلا بیگم اور ہمایوں شاہ اپنی فیملی پورے ہوتے دیکھ مسکرا دیے تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہنستی مسکراتی ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے لائف میں کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ میں کپڑے بدل لوں کیونکہ یہاں حالات دیکھ کر مجھے اپنے نکاح کے چانسز کم ہی لگ رہے ہیں۔ سویرا اندر اپنا لہنگا تھام کر اندر داخل ہوتی منہ بسور کر بولی تھی، جس پر وہ چاروں اپنا کہکا نہیں روک پائے تھے۔ سویرا کے یاد دلانے پر ہی سب کو ہوش آیا تھا کہ یہ سب کس سے ضروری کام تو وہ بھول ہی گئے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں کے آتے ہی سب لوگ
ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ شیلا بیگم اور ہمایوں شاہ کو اپنے دونوں داماد بہت ہی پسند آئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر شاندار اور لاجواب تھے، مگر شیلا بیگم ایک نظر میں ہی بھانپ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ زرین کو سویرا کے بھائی کا کردار ادا کرتا دیکھ دل کے ہونٹوں پر بھی دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زرین نے اس کو اس کی ساری خوشیاں دے دی تھیں، لیکن دل اسے یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس کی سب سے بڑی خوشی زرین کے ساتھ میں ہی تھی، اس کے بغیر وہ ادھوری تھی، مگر شاید وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔ دل نے حسرت بھری نظروں سے اس شاندار شخص کی جانب دیکھتے ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ اس کی ساتھ کھڑی سلین اسے کب سے زرین کے جانب ٹکٹکی باندھے کھڑا دیکھ آخر پوچھ بیٹھی تھی، کبھی دوستی ہوئی ہی نہیں کہ ناراضگی کی نوبت آتی؟ دل نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ سلین نے اس کی آنکھوں میں تیرتی اداسی بہت غور سے دیکھی تھی۔ زرین کی نگاہوں میں اس نے واضح طور پر دل کا عکس دیکھا تھا۔ پھر آخر ایسا کیا تھا جو دل کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھا؟ سلین اس سے اس ٹاپک پر تفصیلی بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میری چھوڑیں، آپ بتائیں، ابتہاج بھائی نے ایک پل کے لیے بھی آپ کی جانب سے نظریں نہیں اٹھائیں، اور آپ ہیں کہ ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی؟ اتنے نائس تو ہیں۔ دل کو اپنے سنجیدہ مزاج پہنوئی کافی پسند آئے تھے، مگر اپنی بہن کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ صرف دیکھنے میں ہی اتنے شریف ہیں، اس بندے کی صورت پر بالکل بھی مت جانا۔ دنیا کا سب سے زیادہ شاطر انسان ہے یہ۔ دوسروں کو بے وقوف بنا کر اپنی انگلیوں پر کیسے نچایا جاتا ہے، کیسے دھونس جما کر اپنی ہر بات منوائی جاتی ہے، انسان ان سے سیکھے۔ سلین ابتہاج کی جانب سے بھری بیٹھی تھی۔ وہ تو اس وقت سے یہی سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ ابتہاج اس وقت نشے میں نہیں تھا اور بڑے ہی سکون سے اسے الو بناتا اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے اس نے جو جسارتیں کرتے اس کا خون خشک کیا تھا۔ وہ صبح کس قدر معصوم اور انجان بنتے وہ اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سلین کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن کی جانب اٹھا تھا، ساتھ ہی اس کی غیر ارادی نظر ابتہاج کی جانب اٹھی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلین نے فوراً گردن پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہاتھ واپس کھینچا تھا، مگر ابتہاج کی آنکھوں میں موجود شوخی بھری مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس کے دماغ میں آتی سوچ سے واقف ہے۔ سلین غصے اور ناراضگی بھری نظر اس پر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ ابھی تک اگر تم زندہ ہو تو اسے احسان مانو میرا۔ آرام سے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ ابتہاج اس وقت گلشن آرا کے بنگلے میں اس کے ڈرائنگ روم میں عین اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس کے تنہا ہونے کے باوجود گلشن آرا کو اسے اتنا خوف تھا کہ اس نے اپنے گارڈز کی پوری فوج اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہوئی تھی۔ تمہارے ایسے کروڑوں گارڈز بھی مجھے میرا کام کرنے سے نہیں روک پائیں گے۔ ابتہاج اس کے چہرے پر ناپتا موت کا خوف دیکھ تمسخرانہ لہجے میں بولا تھا، بولو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ گلشن آرا نے اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپاتے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب تک جتنے گناہ کر چکی تھی وہ سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ ٹائم تو واقعی نہیں ہے تمہارے پاس۔ ابتہاج نے آگ اگلتی نظروں سے سامنے بیٹھی فتنہ صفت عورت کو دیکھا تھا جس نے اس کے سارے رشتے اس سے چھین لیے تھے، اس کی ماں کو صرف جائیداد کی خاطر مار دیا تھا۔ اگر اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دو، ورنہ ایک سیکنڈ میں میرے آدمی تمہارے بیٹے کے پرخچے اڑا دیں گے۔ ابتہاج کی بات پر گلشن آرا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ جو کام اس نے اپنے شوہر کی خاطر نہیں چھوڑا تھا وہ بیٹے کی خاطر کیسے چھوڑتی؟ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم میرے بیٹے کو کیسے ختم کرو گے؟ اس سے پہلے ہی میرے آدمی تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ تمہاری بھول ہے کہ میں یہ کام چھوڑوں گی، چاہے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہو یا شوہر۔ میں اس ملک کو تباہ کرنے کی قسم کھا کر یہاں داخل ہوئی تھی اور ختم کر کے ہی نکلوں گی۔ جعفر لغاری اور قاسم لغاری تو صرف مہرے تھے جنہیں استعمال کر کے میں نے کامیابی کی اتنی منزلیں طے کی ہیں۔ ان کی خاطر میں اپنے پیشے سے غداری کبھی نہیں کروں گی۔ تم تو ویسے بھی میری یہ خصلت اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ صرف تمہارے باپ سے تعلق نہیں تھا میرا، نہ جانے کتنے مردوں کو استعمال کیا میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دوں؟
مجھے نہیں لگا تھا اتنے بے وقوف ہو سکتے ہو جو یہ شرط لے کر میرے پاس یہاں آئے. اب میں تمہیں مزید جینے کی مہلت نہیں دے سکتی. پہلے ہی تم کئی بار میرے راستے میں آ چکے ہو مگر اب مزید نہیں. گلشن آرا کے چہرے پر اپنے بیٹے کو کھونے کا ذرا سا بھی ملال نہیں تھا. تمہاری آنکھیں کھلی اب یا پھر اور بھی ابھی کچھ سننا باقی ہے؟ ابتہاج کی پکار پر دروازے سے اندر داخل ہوتے قاسم کو دیکھ گلشن آرا کچھ پل کے لیے سمجھ نہیں پائی تھی. اس جیسی عورت کو ابتہاج لگانی نے اتنی آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا دیا تھا. اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا تھا. اسے تو لگا تھا ابتہاج قاسم کو مار دے گا جس کے ساتھ اس کے سارے راز بھی دفن ہو جائیں گے، مگر قاسم کو اس شاطر انسان نے اپنے ساتھ ملا کر اسی کی بازی پلٹ دی تھی. تمہیں تمہارے اس دھوکے کی سزا ضرور ملے گی. چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں. ابتہاج مسکراتا دیکھ وہ زہر خندہ لہجے میں بولتے ابتہاج کا مسکراتا چہرہ دیکھ وہ زہر خندہ لہجے میں بولتے اپنے پیچھے کھڑے گارڈ سے گن چھین کر ابتہاج پر تانی تھی. اس کے باوجود ابتہاج کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ابتہاج بھائی پر گولی چلانے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے یہ ساری گولیاں آپ کے وجود میں اتار دوں گا. قاسم نے نفرت امیز نگاہوں سے گلشن آرا کی جانب دیکھتے بندوق اس کی کن پٹی پر رکھی تھی. گھن آ رہی ہے خود سے کہ آپ جیسی عورت کی کوکھ سے جنم لیا میں نے. میری اور نیہا کی زندگی برباد کر کے رکھ دی آپ نے. قاسم کی لال آنکھیں تکلیف کے احساس سے نم ہو چکی تھی. اس کی ماں نے اسے گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنسایا تھا کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا بیٹھا تھا. تمہیں اس عورت کے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ یہ موت کی دعائیں مانگے گی مگر اسے موت بھی نصیب نہیں ہوگی. فورسز کے لوگوں نے اندر آ کر گلشن آرا کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرا خاتمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میرے آدمی ابھی بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے. تمہیں اور تمہاری بیوی کو چھوڑوں گی نہیں. ابتہاج لگاری میں واپس ضرور آؤں گی. گلشن آرا بکتی جھکتی وہاں سے نکل گئی تھی. میں تو آپ کی معافی کے قابل بھی نہیں ہوں. بہت بڑا گناہ گار ہوں میں نے اپنی پوری لائف تو آپ کے خلاف سازشیں بنتے ہی گزار دی. سلین بھابھی کے ساتھ بھی بہت غلط کیا میں نے. اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. قاسم خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے ابتہاج کے آگے ہاتھ جوڑ کر ندامت کے احساس سے چور ہوتے بولا تھا. ابتہاج نے اسے دل سے اپنا بھائی مانا تھا. وہ زیادہ دیر اس کو اس حال میں نہیں دیکھ پایا تھا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا. تم نے وہی کیا جو تمہیں بچپن سے سکھایا گیا تھا. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے بچا لیا. تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. قاسم اس کی اس قدر اعلیٰ ظرفی پر مزید نادم ہوا تھا مگر ابتہاج نے اسے زیادہ دیر اس احساس میں نہیں رہنے دیا تھا. قاسم نے اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا. ابتہاج نے پوری کوشش کی تھی اسے کم سے کم سزا ملے. ان دونوں نے ہی شہلا بیگم اور ہمایوں شاہ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کا کہتے اپنے شوہروں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا. یہ ملاپ تو ہم دونوں کو بہت مہنگا پڑا ہے. جاتے وقت زرین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. وہ سب کے درمیان بہت خوش باش اچھے سے رہا تھا مگر دل سے بات کرنا تو دور اس نے دیکھا تک نہیں تھا. اس کی یہ بے رخی دل کو اندر ہی اندر رلا رہی تھی. جب اس نے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو اسے اتنی خوشیوں بھری زندگی کا عادی کیوں بنا رہا تھا؟ کیا ہوا؟ اگر سیاں جی کی اتنی یاد آ رہی ہے تو چلی کیوں نہیں جاتی ان کے پاس؟ سلین دل کو لان میں گمسم اداس بیٹھا دیکھ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی اور ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ اس کی جانب بڑھایا تھا. نہیں ایسا کچھ نہیں. جو میرا نہیں اسے یاد کر کے اپنا دل دکھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دل چائے کا مگ ہونڈوں سے لگاتی یاسیت سے بولی تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا شوہر تمہارا نہیں تو اور کس کا ہے؟ زرین شاہ کی بیوی ہو تم. سب سے زیادہ تمہارا حق ہے اس پر. سلین نے بیوی لفظ پر خاصا زور دیا تھا. وہ اسے اس کی پریشانی اور ڈسٹربنس کی اصل وجہ اگلوانا چاہتی تھی. نہیں میرا حق نہیں ہے. بہت جلد ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا. میں صرف نام کی بیوی ہوں ان کی. وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتے ہیں. ان کی لائف میں میری کوئی جگہ نہیں ہے. دل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی تھی. اور کس سے محبت کرتا ہے زورین؟ سلین نے اس کی گال پر بکھرے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا. نتاشا سے. اس کی بچپن کی فرینڈ ہے.
نتاشا کا نام لیتے دل کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر دہرایا تھا جس میں وہ لڑکی زورین کے پاس قریب بیٹھی تھی۔ دل، تم واقعی اتنی بے وقوف ہو؟ سلین کے سوال پر دل نے آنسو صاف کرتے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کسی بچے کو بولو گی نا تو وہ بھی زورین کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا دے گا کہ زورین صرف تم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بے پناہ۔ تم اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار کیسے ہو سکتی ہو؟ سلین کے اتنے یقین سے کہنے پر دل پل بھر کو ٹھہر سی گئی تھی۔ سلین کے پوچھنے پر اس نے ساری کہانی اسے سنا ڈالی تھی۔ سلین افسوس سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس کی بہن عقل مندی میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو 1 ہفتہ ہو چکا ہے مجھے یہاں آنا تو دور کی بات، 1 کال تک نہیں کی۔ دل ابھی بھی ماننے سے انکاری تھی، کیونکہ تم جو باتیں اسے سنا چکی ہو اس کے بعد وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تمہیں ہی جانا پڑے گا، مرد کی انا سے واقف نہیں ہو تم؟ سلین نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ دل کو سلین کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ اپنی بچکانہ بے وقوفیوں سے زورین کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر زورین واقعی اسے محبت کرتا تھا تو اس دن اسے زورین کو جو باتیں سنائی تھی وہ بہت غلط تھا۔ آؤ شاپنگ پر چلتے ہیں، پھر میں سب کچھ سمجھاتی ہوں تمہیں۔ سلین اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اس کے انکار کے باوجود ساتھ گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ اوف، آپ تو مجھے ایسے شاپنگ کروا رہی ہیں جیسے میری رخصتی ہونی ہے ابھی۔ دل اتنا سب کچھ خرید کر اب تنگ آ چکی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ویسے ہی بہت تھکی ہوئی تھی، اس شاپنگ نے اسے مزید تھکا دیا تھا۔ بھابھی آپ جلدی چلیں میرے ساتھ، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ دونوں کافی شاپ کی جانب بڑھ رہی تھی جب آصف گھبرایا بکھلایا ان کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ابتہاج تو ٹھیک ہے نا؟ سلین کا دل نہ جانے کس خوف سے دھڑکا تھا۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں گولی لگی ہے، ان کی حالت کافی سیریس ہے، آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آصف کے ساتھ شایان اور فرحان بھی اسی جیسے پریشانی بھری شکلیں بنائے کھڑے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ابتہاج نے ان دونوں کو اس شرط پر رہا کروایا تھا کہ باہر نکل کر وہ اپنی پرانی حرکتیں چھوڑ کر حلال کی روزی کمائیں گے۔ اس نے ان دونوں کو اپنے آفس میں کام پر رکھ لیا تھا۔ سلین شاپنگ بیگز وہیں پھینکتی ان کے ساتھ باہر بھاگی تھی۔ دل نے بھی ساتھ جانا چاہا تھا مگر آصف نے اسے اصل بات سمجھاتے روک دیا تھا۔ ایک گال پر ابتہاج بھائی سے ڈیزائن بنوا کر آرام نہیں آیا آپ کو، جو دوسری گال پر ان کی بیوی سے ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں؟ دل نے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ اپنے یار کی خوشی کی خاطر ان کی بیوی سے جوتوں سے پٹنے کے لیے بھی تیار ہوں میں۔ آصف شرارتی لہجے میں جواب دیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میم، یہ آپ کے لیے آیا تھا۔ دل شیلا بیگم اور ہمایوں کے روم سے نکلی ہی تھی جب ملازمہ نے اس کی جانب ایک لفافہ بڑھایا تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لیٹر بھی اٹیچ تھا۔ کورٹ کے پیپرز؟ دل کے لب پھڑپڑائے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ لیٹر اوپن کیا تھا۔ میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ ان گزرے دنوں میں جان گیا ہوں تمہاری خوشی میرے ساتھ رہنے میں نہیں ہے۔ میں یہ طلاق کے پیپرز بھجوا رہا ہوں۔ تم جو چاہتی تھی اب وہی ہوگا۔ میں اب مزید تمہیں اس زبردستی کے بندھن میں نہیں باندھ کر رکھوں گا۔ جیسے جیسے دل وہ تحریر پڑھ رہی تھی اسے اپنی سانسیں تھکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہو زورین، آپ ہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہیں۔ آپ سے الگ ہو کر میں جی نہیں پاؤں گی۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ گال پر بکھر جانے والے آنسو صاف کرتی وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ زورین کے گھر پر تھی مگر چوکیدار کے مطابق وہ اس وقت آفس میں تھا۔ دل جلد از جلد زورین کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس کی ہدایت پر ڈرائیور اسے زورین کے آفس لے گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ خوبصورت سی پارکنگ سے آفس کی جانب والے راستے پر چلتے ہوئے اس کے ہونٹ پر خوبصورت سی مسکان چھائی ہوئی تھی۔ پہلی بار اسی جگہ پر وہ زورین سے ملی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے حسین حادثہ تھا وہ۔ زورین نے جیسے پہلی ملاقات میں اسے پروٹیکٹ کیا تھا آج تک ویسے ہی کرتا آیا تھا۔ دل نے جیسے ہی آفس کے اندر قدم رکھا تھا وہ ریسیپشنسٹ جس نے اس دن اسے زورین سے ملنے نہیں دیا تھا آج اسے دیکھ فوراً احتراماً کھڑی ہوئی تھی۔ زورین کے سٹاف کے سبھی لوگوں نے اس کے نکاح میں شرکت کی تھی اس لیے وہ سب اسے پہچانتے تھے اب زورین کی بیوی کی حیثیت سے۔ میم، سر اس وقت اوپر میٹنگ روم میں موجود ہیں، میں آپ کو ان کے آفس میں لے جاتی ہوں، جیسے ہی فری ہوں گے میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ زورین کی پی اے نے دل کے قریب آ کر کہا تھا۔ مجھے ابھی ملنا ہے ان سے۔
دل نے 2 ٹوک بات کی تھی، اب تک کتنی مشکل سے اس نے ضبط کر رکھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ میم، سر ہمیں ڈانٹیں گے، میٹنگ کے دوران اس طرح وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں، یہ بیچارگی سے بولی تھی۔ آپ مجھے بتائیں گی میٹنگ روم کس طرف ہے یا میں خود ڈھونڈوں؟ دل نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا۔ اس کی بات پر وہ لڑکی ناچار اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ میم، اگر آپ 1 گھنٹہ ویٹ کر لیں، سر فری ہو جائیں گے۔ پی اے کو اپنی نوکری چلے جانے کی پریشانی شروع ہو چکی تھی۔ آپ فکر مت کریں، آپ کے باس آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دل اسے تسلی دیتی اندر قدم رکھ چکی تھی۔ پورے روم میں لائٹس آف تھیں، پروجیکٹر سے نکلتی نیلی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دل کی نظر سامنے سیٹ پر ریلیکس سے بیٹھے زرین پہ پڑی تھی۔ اسے طلاق کا نوٹس بھجوا کر وہ اتنے سکون میں بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا یہ رشتہ رہے یا نہ رہے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے دل نے میٹنگ روم کا نظارہ بدل دیا تھا۔ ہر چیز روشنیوں میں نہا گئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں نے زرین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب زرین کے غصے سے دھاڑنے کے منتظر تھے۔ مگر آپ سب جا سکتے ہیں، یہ میٹنگ ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے۔ زرین کے پرسکون انداز پر وہ سب شدید حیرانگی کے زیر اثر وہاں سے نکل گئے تھے۔ زرین نے ایک پل کے لیے بھی نظریں دل کے اوپر سے نہیں ہٹائی تھی، مگر دل اس وقت اس کے لوح دیتی نظروں سے بنا گھبرائے غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ پیپرز بھجوانے کی؟ مجھے طلاق دے کر نتاشا سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور گرل فرینڈ ہے آپ کی؟ دل اس کے قریب کھڑی بھیگے چہرے کے ساتھ چلائی تھی، مگر زرین کے اطمینان میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہیں بلو ڈریس میں ملبوس بار بار ڈھلکتے ریشمی دوپٹے کو سنبھالتی دلکش حلیے پر جمی ہوئی تھی۔ بالوں کی کٹی لٹیں بار بار اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتی زرین کو جلن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پہلے زبردستی مجھے اپنی لائف میں شامل کیا، اپنی نفرت جتائی، اور اب جب محبت ہو چکی تو زبردستی نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ کو صرف مجھ سے چھٹکارا چاہیے تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، صرف طلاق کی کیوں؟ اب آپ کو کبھی میری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے آپ۔ دل اس لفافے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زرین کی جانب اچھالتی واپس مڑی تھی۔ اسے زرین کی خاموشی مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی، مگر اس کے دور ہونے سے پہلے ہی زرین نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ دل کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ زرین کے اوپر آ رہی تھی۔ دور سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ زرین نے اپنے سینے پر آ کر گرتی دل کے گرد اپنا حصار باندھتے اسے بالکل قید کر لیا تھا۔ آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ چھوڑے مجھے، میری زندگی کو آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ دل اس کے چہرے پر ناچتی شوخی پر تپ کر بولی تھی۔ میں معافی مانگ کب رہا ہوں تم سے؟ تم یہی چاہتی تھی نا؟ میں تو صرف تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ زرین اس کی شریر لٹوں کو انگلی پر لپیٹ کر اس کے چہرے سے ہٹا گیا تھا۔ نہیں چاہتی میں ایسا۔ دل صرف اتنا ہی بول پائی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھتے رو دی تھی۔ زرین جو اسے ابھی مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے اس شدت سے رونے پر ایک دم بکھلا گیا تھا۔ دل، خاموش ہو جاؤ اور فوراً اپنے آنسوؤں کی اس فیکٹری کو بند کرو، ورنہ میں اپنے طریقے سے خاموش کرواؤں گا۔ زرین اس کا چہرہ تھام کر اوپر اٹھاتا دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ نہیں کروں گی رونا بند، نہیں ڈرتی میں آپ سے۔ آپ زرین نے دل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ دل اس سے اس جارحانہ عمل کی قطعی توقع نہیں کرتی تھی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ دل کے سینے پر کمزور پڑتی گرفت پر زرین ہوش میں آتے اسے آزادی بخش گیا تھا۔ اس لڑکی نے اتنے دنوں سے اسے تڑپا کر رکھا ہوا تھا، مگر اس کی یہ معمولی سی جسارت پر وہ حواس باختہ ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ آپ اپنی سانسیں نارمل کرتے دل نے دوبارہ کچھ بولنا چاہا تھا، مگر زرین کی تپش زدہ نظروں سے کنفیوز ہوتے وہ اپنی بات ہی بھول گئی تھی۔ تم سے ملنے سے پہلے میں محبت کے مفہوم سے ناواقف تھا۔ میں تو بس زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے جینا تمہارے احساس نے سکھایا ہے۔ محبت کے اصل رنگوں سے تم نے روشناس کروایا ہے مجھے، ورنہ میرے نزدیک تو یہ دنیا کا سب سے ناپائیدار رشتہ تھا۔
میری لائف میں تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے. نتاشا میری لائف میں کبھی تھی ہی نہیں. اس دن میرے کہنے پر صرف اس لیے اس نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ میں تمہارے دل کی بات جاننا چاہتا تھا. تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے اس اقرار نے مجھے کس قدر خوشی دی ہے. میں نے تمہارے ساتھ شروع میں بہت ناروا سلوک کیا جس کے لیے تم جو سزا دینا چاہتی ہو مجھے قبول ہے. ہر بات میں ہر جگہ میری غلطی تھی جسے میں دل سے قبول کرتا ہوں، مگر اس رات تم غلط تھی. تمہارے لفظوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا. میں نے تو خود سے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اب جب تک تم خود چل کر میرے پاس نہیں آؤ گی میں تمہاری جانب پیش قدمی نہیں کروں گا، مگر اب اپنی کہی ہر بات پر جی جان سے ڈٹ جانے والا زرین شاہ دل کے معاملے میں ہار گیا. یہاں بھی مجھے ہی تمہاری جانب قدم بڑھانا پڑا. تم تو مجھ سے بھی زیادہ ضدی نکلی. دل زرین کی باتیں سن کر خود کو ہواؤں میں محسوس کرنے لگی تھی. کبھی جس خواب کو ناممکن سمجھتی تھی آج اس کی حسین تکمیل اس کے سامنے تھی. مگر زرین کی آخری بات پر وہ بالکل بھی متفق نہیں ہوئی تھی. اس کے اتنے برے مذاق پر دل کی ناراضگی ابھی جاری تھی. آپ ہارے نہیں ہیں، آپ نے اپنی ضد برقرار رکھی ہے. میں چل کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے میری جانب پیش قدمی نہیں کی. میری محبت زیادہ ہے آپ سے. دل اس کا حصار توڑتی پیچھے ہٹی تھی جبکہ زرین اپنی اتنی لمبی چوڑی بات اور محبت کے اظہار کے جواب میں ایسا ٹھنڈا رسپانس دے کر اسے گھورتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا. یہ جو پیپرز پھاڑ کر میرے منہ پہ مارے ہیں ایک بار کھول کر دیکھنے کی زحمت کی تھی؟ زرین سینے پر بازو باندھتا اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا. دل نے نفی میں سر ہلایا تھا. ہمارے ہنی مون کے ٹکٹس تھے، یہ کل جانا ہے ہمیں، اور میری عقل مند بیوی ان کو دیکھے بغیر ان کا یہ حال کر چکی ہے. میں نے یہ اسی لیے بھجوائے تھے کیونکہ مجھے پوری امید تھی تم ضرور آؤ گی مجھ سے لڑنے، اور اگر میں یہ نہ کرتا تو تم نے سالوں لگا دینے تھے سوچنے میں اور میرے پاس لوٹ کر آنے میں. زرین نے اب کی بار بات کے دوران اس کی جانب پیش قدمی کی تھی. ہنی مون کے نام پر دل کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی. بہت اچھا ہو گیا یہ پھٹ گئے. جس شخص کی لمحے بھر کے لیے شوخی نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھیں اس کے ساتھ ہنی مون پر جانے کے تصور نے ہی اسے لرزا کر رکھ دیا تھا. قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے زرین اس کی ہڑبڑاہٹ بآسانی سن چکا تھا. نئے ٹکٹس کا آرڈر دے دیا ہے میں نے اپنے پی اے کو، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زرین الٹے قدموں پیچھے کی جانب جاتی دل کی کلائی دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا. ناراض ہوں میں تم سے، نخرے تمہارے ختم نہیں ہو رہے، اب جلدی سے مناؤ مجھے. زرین اس کے مسکرانے کی وجہ سے پھولی گالوں کو چھوتے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے بولا تھا، جس پر دل نے نظر اٹھا کر اس کی جانب بغور دیکھا تھا. پہلے آپ آنکھیں بند کریں. اس کے گلے میں باہیں ڈالتے دل ایک ادا سے بولی تھی. زرین اس کے اچانک بدلتے انداز پر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتا آنکھیں موند گیا تھا. دل کچھ سیکنڈز اس کے قریب کھڑے رہنے کے بعد چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے جھک کر اس کے حصار سے نکل آئی تھی. دل واپس آؤ. زرین نے آنکھیں کھول کر اسے گھورا تھا. نہیں، آپ مجھ سے اپنی سزا کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا، تو آپ کی سزا یہی ہے. اب 1 مہینے تک میں ماما پاپا کے ساتھ رہوں گی اور آپ کو یہ قبول کرنی ہوگی. دل دروازہ کھول کر اسے شوخی سے دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی. زرین اسے واپس پہلے جیسی چہکتی مسکراتی دل میں بدلتا دیکھ مسکرا دیا تھا، مگر ابھی اس سے اس کے اس گستاخی کا بدلہ لینا تھا. زرین مسکراتا دل کی جانب بڑھا تھا. دل کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا، مگر اس کے پارکنگ کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ہی زرین اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دل کو زرین کی اس بے باکی کی امید بالکل بھی نہیں تھی. ابھی اپنی بہت ساری بے قراریوں کی داستان تو سنانی رہتی ہے تمہیں میری جان. ابھی جو تم نے کیا ہے ویسے کئی حساب رہتے ہیں میرے، جو اب گھر جا کر ہی بے باک کر سکتا ہوں، اس لیے ہم وہیں جا رہے ہیں. زرین دل کی پیشانی پر بوسہ دیتا شوخی بھرے سرگوشی کرتا اس کی سانسیں منتشر کر کیا تھا. آپ بہت بے شرم ہیں. دل اس کے سینے میں لال پڑتا چہرہ چھپاتی خفت بھرے لہجے میں بولی تھی. وہ تو بعد میں پوچھوں گا تم سے.
ابھی تو تم سے محبت کا اظہار بھی کروانا ہے مجھ سے کئی بار سن چکی ہو مگر خود ایک بار بھی نہیں بولی۔ زرین اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ اسے دل کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دل نے ایک محبت باش نظر اس کے چہرے پر ڈالتے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا تھا، جسے ہونٹوں سے لگاتے زرین نے عقیدت سے چوم لیا تھا۔ اب تک کی اپنی زندگی محرومیوں میں گزاری تھی، مگر اب وہ دونوں تمام غلط فہمیوں کو مٹا کر اپنی محبت کی جنگ جیت چکے تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ آگے آنے والی ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھے۔ دل زندگی میں اتنی سختیاں اور نفرت سہنے کے باوجود کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اسی یقین کے چلتے پروردگار نے اس کی قسمت میں ایسا شخص لکھ دیا تھا جس کی محبت کا دل کے نزدیک اب کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ ابتہاج کو اگر گولی لگی ہے تو انہیں ہاسپٹل ہونا چاہیے نا، یہ آپ لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سلین کو ان سب کے چہروں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، اوپر سے اب وہ گاڑی بھی ہاسپٹل والے راستے سے نہیں دوسری جانب موڑ چکے تھے۔ بھابھی وہ آپ جانتی تو ہے ابتہاج کو، وہ کتنا ضدی ہے، اس نے ہاسپٹل جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اسے گھر ہی رکھا گیا ہے۔ شیان نے بہت مشکل سے بہانہ گڑھا تھا جس پر باقی سب کی جان میں بھی جان آئی تھی۔ آصف انہیں سلیم کے قاسم کو مارے گئے تھپڑ سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے سب ہی ابتہاج کے مزاج جیسی اس کی بیوی سے خوفزدہ تھے۔ اگر پکڑے جاتے تو اس نے ان کا بھی قاسم جیسا حال کر دینا تھا۔ اگر آپ لوگوں کی بات جھوٹ نکلی تو چھوڑوں گی نہیں میں آپ لوگوں کو۔ اور آصف صاحب، آپ نے جو مجھے اتنے دن بھابھی اور میم بول بول کر بے وقوف بنا رکھا ہے، اس کا بدلہ تو بہت اچھے سے لے چکی ہوں میں۔ سویرا کو آپ کی اور نینا کی ساری پک سینڈ کرنی ہے، اب دیتے رہیے گا جواب اسے۔ نینا ابتہاج کی اسسٹنٹ تھی جو آصف پر بہت لائنیں مارتی تھی۔ آصف اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ شیان اور فرحان اس کی شکل دیکھ کر اپنا کہکا نہیں روک پائے تھے۔ بھابھی، آپ دونوں میاں بیوی بہت ظالم ہیں، مجھے لگتا ہے میں غریب پوری زندگی آپ دونوں کے درمیان ایسے ہی پستا رہوں گا۔ سلی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور پلٹ کر ان تینوں کو گھورا تھا۔ میرا خیال میں تم لوگ پریشان تھے ابھی کچھ دیر پہلے، تم لوگوں کے دوست کو گولی لگی ہے۔ سلین کے طنز پر وہ تینوں فوراً سنبھل کر سیدھے ہوئے تھے۔ گاڑی پورٹس میں رکتے فرحان نے آگے آ کر احتراماً سلین کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ سلین تیز قدموں سے اندر داخل ہوتی سیدھا ابتہاج کے روم کی جانب بڑھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ان تینوں کو گھورا تھا۔ ابتہاج آرام سکون سے صوفے پر بیٹھا اپنا پسندیدہ شغل فرما رہا تھا۔ پہلے تو حیرت بھری نظروں سے اس نے سلین کی جانب دیکھا تھا، مگر پھر اس کے پیچھے کھڑے اپنے تینوں شیطانوں کو دیکھ وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ابتہاج سگریٹ سلگاتا ان کے قریب آیا تھا۔ سلین شعلے برستی نظروں سے اسے دیکھتی واپس پلٹی تھی۔ سلین، ایک منٹ رکو تو۔ سلین کو غصے سے واپس پلٹتا دیکھ آصف کے اشارے پر سویرا جلدی سے آگے آئی تھی۔ میں یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکتی، دھوکے باز لوگوں نے دھوکے سے بلایا ہے مجھے۔ سلین کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ ابتہاج سے ناراض تھی، اسے منانا، بات کرنا تو دور کی بات، اتنی الزام تراشی کے بعد واپس پلٹ کر اسے پوچھا تک نہیں تھا، جبکہ ابتہاج نے اس کی بات کے جواب میں خاموشی اختیار کرتے سگریٹ کا گہرا کش لگایا تھا۔ سلین اس وقت شیفون کے بلیک کلیوں والے فراک میں ملبوس تھی، بالوں کو جوڑے میں قید کیے اسے کافی ڈسٹرب کر گئی تھی۔ سلین پلیز، ایک منٹ یہاں آؤ، پلیز بات تو سنو۔ سویرا اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اندر کی جانب لے جاتے بولی۔ سلین نے اس سے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک سویرا اسے صوفے پر بٹھا کر آصف کی جلدی سے پکڑائی رسی سے باندھ گئی تھی۔ ابتہاج ان سب کو گھورتا یہ ساری کاروائی کرتا دیکھ رہا تھا، مگر شاید اس کا دل بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے کسی کو نہیں روکا تھا۔ سویرا، پاگل ہو گئی ہو تم، کھولو مجھے۔ سلین اپنے ہاتھ رسیوں سے نکالنے کی کوشش کرتی زور سے چلائی تھی۔ I'm sorry سویٹ ہارٹ، یہ کام اب ابتہاج بھائی ہی کریں گے۔ سویرا اس کے کان میں سرگوشی کرتی باقی سب کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ بیسٹ آف لک بوتھ آف یو، اب پلیز ایک دوسرے کا سر مت پھاڑ دینا۔ وہ سب شرارتی مسکراہٹ سے دونوں کی جانب دیکھتے باہر نکل گئے تھے۔ ابتہاج ہونٹوں پر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپاتا سلین کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے اس نے سلین پر نظریں گاڑ رہی تھی، جو اسے صاف اگنور کرتی سر جھکائے رسیوں سے الجھنے میں مصروف تھی۔ اگر تم چاہو تو میں مدد کر سکتا ہوں تمہاری۔
سگریٹ کا دھواں باہر چھوڑتے ابتہاج اس سے مخاطب ہوا تھا، مگر سلین اسے شدید خفگی کا اظہار کرتے دیکھنے سے بھی گریزا تھی۔ کیوں؟ میں تو دھوکے باز ہوں، آپ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے، پھر آپ میری مدد کیوں کریں گے؟ سلین نے تڑک کر جواب دیا تھا۔ ابتہاج کو اس کے اس روپ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ تم جانتی ہو اس وقت بلیک سوٹ میں تم کس قدر حسین لگ رہی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے۔ ابتہاج کی بے باک نظریں خود پر مرکوز دیکھ سلین کو خطرہ محسوس ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کھولیں، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ سلین اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بیچ میں کاٹ گئی تھی۔ مگر تم تو بھی مجھ سے مدد لینے سے انکار کر چکی ہو۔ ابتہاج نے اس کا خوف سے لال پٹا چہرہ دیکھ بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا تھا۔ وہ اٹھ کر اب سلین کے سامنے پڑے ٹیبل پر آن بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ سلین کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ سلین نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے درمیان میں فاصلہ برقرار رکھنا چاہا تھا۔ اوکے، کھولتا ہوں، مگر پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ ابتہاج کے سنجیدہ ہونے پر سلین نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس دن جب تم مجھے نشاور دوا کے زیر اثر بے ہوش سمجھ رہی تھی، اس دن بہت پیارا آ رہا تھا نا تمہیں مجھ پر، اور تم نے میرے کان میں کچھ محبت بھری سرگوشی بھی کی تھی۔ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تم نے کیا کہا تھا، ذرا ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دو۔ ابتہاج نے سنجیدگی سے بات شروع کی تھی۔ اختتام پر اس کے چہرے پر چھلکتی شوخی نے سلین کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے اس قدر سرخ ہو چکا تھا کہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ابھی خون چھلک پڑے گا۔ ابتہاج اس کی کیفیت دیکھ اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ سلین نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے اس طرح کھل کر ہنستا دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے پل اس کے سحر میں جکڑی اسے یوں ہی بے خودی کے عالم میں تک دے گئی تھی۔ اس دن نہیں بول پایا، مگر آج کہنا چاہتا ہوں، لو یو ٹو مائی لو۔ ابتہاج کو اس کی یہ بے خودی بے خود سا کر گئی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھکتے سلین کا گلابی گال چوما تھا۔ سلین فوراً سنبھلتی پیچھے ہٹی تھی۔ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نمی بھرے اس سے شکوہ کیا تھا۔ ابتہاج نے محبت سے اپنی لاڈلی بیوی کی جانب دیکھا تھا، جس کے مطابق روٹنے اور ہرٹ کرنے کا حق صرف اسی کے پاس تھا۔ اگلے لمحے سلین نے اپنے لفظوں سے اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ اگر آپ یہ کہنے والے ہیں کہ میں نے آپ کو زیادہ ہرٹ کیا ہے، آپ کے بہت بار سچائی بتانے کی کوشش کرنے کے باوجود ایک نہیں سنی آپ کی، اور آپ پر نہ جانے کتنے الزام لگائے ہیں، تو میں مانتی ہوں میں غلط ہوں، مگر آپ مجھ سے ان سب باتوں پر نہ ہی ناراض ہو سکتے ہیں، نہ ہی میں آپ سے معافی مانگوں گی، کیونکہ آپ کے کہے الفاظ میرے الزاموں کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے طلاق دینے کی بات کی تھی، جو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سلین آنسوں کے درمیان بولتی ابتہاج کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے لگی تھی، جس بات پر ابتہاج پہلے ہی بہت شرمندہ تھا۔ میں نے اس وقت واقعی بہت غلط کیا، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں بھلا یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دو گی؟ جو اس وقت نہ جانے میرا دماغ کیوں اتنا خراب ہو گیا تھا کہ میں تمہیں اتنا کچھ غلط بول گیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، جس کے لیے میں صبح شام تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ایک اور بات کلیئر کر دوں، اس وقت غصے میں نے جو بولا تھا وہ میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم سے محبت میری چند دنوں کی نہیں ہے، بہت پہلے سے تم اس دل میں بستی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے کٹھن ترین 7 سال صرف تمہاری یاد کے سہارے گزارے ہیں۔ اگر تم میرے تصور میں میرے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے کب کا خود کو ختم کر چکا ہوتا۔ ابتہاج کے ایک ایک لفظ میں سچائی بول رہی تھی۔ سلین کیسے اس پر ایمان نہ لاتی؟ اسے جھک کر ابتہاج کے بندے ہاتھوں پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ابتہاج اس کی اس خوبصورت ادا پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس کے دل نے واقعی اس کے لیے دنیا کی سب سے پیاری لڑکی چنی تھی۔ اب تو میرے ہاتھ کھول دیں تاکہ میں آپ کے ان چیلوں کی درگت بناؤں۔ کتنی چالاکی سے لائے ہیں وہ مجھے یہاں۔ سلین اس کی گہری نگاہوں سے گھبراتی فوراً بات بدل گئی تھی، جسے اچھے سے سمجھتے ابتہاج کی شوخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جانتے تھے مجھ معصوم سے میری یہ ظالم بیوی قابو نہیں آئے گی، اسی لیے سارا بندوبست کر کے گئے ہیں۔ ابتہاج اسے مزید چڑھاتے بولا تھا، ساتھ ہی اسے رسیوں سے آزاد بھی کر دیا تھا۔ خود کو معصوم بول کر معصوم لوگوں کی انسلٹ مت کرے۔ سلین اسے آنکھیں دکھاتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کدھر؟ ابتہاج نے اس کے راستے میں آتے آبرو جھکا کر پوچھا تھا۔ سلین اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی تھی اتنی آسانی سے فرار ممکن نہیں۔ اپنے گھر۔
اگر آپ اپنی وائف کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود اسے وہاں سے لے کر آنا ہوگا. ویسے بھی ابھی آپ کے دوست مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئے ہیں. آپ نے جیسے 1 ہفتہ میری خیر خبر نہیں لی، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ مزید 1 ہفتہ میرے بغیر گزار سکتے ہیں. سلین شکوہ کرتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتی اسے پیچھے دھکیل گئی تھی، مگر اب کی بار ابتہاج نے اسے دور نہیں جانے دیا تھا. اس کی کمر میں بازو حمال کرتے وہ اسے اپنے بے حد قریب کھینچ گیا تھا. 1 ہفتے تک لینے اس لیے نہیں آیا، میں چاہتا تھا تم کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزار لو، کیونکہ اس کے بعد کم از کم 1 سال تک تو تم نے کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ابتہاج کی بات پر سلیم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا. اپنی محبت میں تمہیں ایسا گم کروں گا کہ تم کسی سے نہیں مل پاؤ گی. ابتہاج نے محبت بھری سرگوشی کرتے سلیم کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ اس کے خمار آلود لہجے اور لفظوں کی بے باکی پر سلیم شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سینے میں چپ گئی تھی. آئی ایم سوری. جب آپ کو ایموشنلی میری سپورٹ کی ضرورت تھی، میں آپ ہی کی دشمنوں کی بات پر یقین کر کے آپ کو مزید ہرٹ کرتی رہی. آئی ایم ریئلی سوری. سلیم ابتہاج کی اس قدر محبت کے والہانہ انداز پر اپنی ندامت کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پائی تھی، مگر ابتہاج اس کی ہر خطا معاف کرتا اسے اپنی محبت کی چھاؤں میں لے چکا تھا. سلیم نے اسودگی سے سر اٹھا کر اس کے سینے پر ٹکاتے آنکھیں موند لی تھی. ابتہاج نے بھی کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمو لیا تھا. ان کی زندگی سے برائی کا خاتمہ ہو چکا تھا. انسان برے کاموں کی دلدل میں پھنستے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی چھپ لے، اوپر بیٹھے رب کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. گلشن آرا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس نے اپنی طاقت کے زوم میں آ کر باقی انسانوں کو کیڑے مکوڑا سمجھتے مسلنا چاہا تھا. اس نے ابتہاج کے ساتھ ہر بار برا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ سب سے بڑا کارساز ہے. اس نے گلشن آرا کی ہر سازش اس پر ہی پلٹ دی تھی. جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، اس لیے اتنی تکلیفیں اور تنہائی برداشت کرنے کے بعد آخر جیت ابتہاج لغاری کی ہوئی. اللہ نے اسے سلیم جیسی بیوی عطا کر کے اس کی ہر اذیت کا ازالہ کر دیا تھا. شہلا بیگم اور ہمایوں شاہ اپنی بیٹیوں کو پا کر بہت خوش تھے. ان کے داماد انہیں بیٹوں سے بڑھ کر عزیز تھے. دل کے کہنے پر زرین نے ذکریہ منزل والوں کو بے گھر نہیں کیا تھا. رقیہ بیگم اور تنویر صاحب کی کیے کی سزا وہ باقی گھر والوں کو دینا ٹھیک نہیں سمجھتی تھی. شہلا بیگم نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے سب کو معاف کر دیا تھا. ان سب کی زندگیوں سے دکھوں اور غموں کے بادل چھٹ گئے تھے اور آگے آنے والی کسی بھی تکلیف کا وہ سب مل کر ایک ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار تھے.